بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے لوگ جو ہے اسلام میں آنے میں ان کی کوئی پیش رفت نہیں تھی، اب کوئی اسلام میں داخل ہونے کا تقریباً وہ شاذ و نادر کوئی ایسا موقع ہوتا تھا، تو آپ علیہ السلام نے طائف کا سفر بھی فرما لیا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عباس سے کہا تھا کہ مجھے جو ہے نا یہ جو مینا کے اندر خیمے لگتے ہیں تو مجھے ان کے سامنے پیش کر دیں۔ تو یہ بات آج کی ہے تفصیل سے، تو پھر آپ حضرت عباس کے ساتھ بھی جاتے تھے، ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کے رہبر ہوتے تھے، ان کے ساتھ بھی جاتے تھے، تو وہ ایک ایک کے پاس جا کے اپنی دعوت کو پیش کرتے تھے۔ تو اس میں بہت سارے واقعات ہیں، ساری چیزیں نہیں بیان کر سکتے، لیکن اکثر و بیشتر آپ علیہ السلام کے ساتھ ناروا سلوک ہوتا۔ کچھ لوگ پسند کرتے لیکن کسی وجہ سے انکار کر دیتے، ہمت نہیں کرتے کہ آپ کو ساتھ لے جائیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ مشورہ کر کے بتائیں گے، کچھ کہتے ہیں اس سال تو ہم جا رہے ہیں، اگلے سال آ کے آپ کو بتائیں گے، کچھ کہتے ہیں کہ آپ یہود سے پوچھ لیں گے کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس طرح ہر ایک کی مختلف رائے ہیں، اور کچھ جیسے بدتمیز ہوتے جنہوں نے آپ علیہ السلام کو بہت تکلیف پہنچائی کہ آپ جب دعوت دے کر چل واپس جانے لگے تو اونٹ کو جو ہے وہ کر دیا، کوئی نیزہ وغیرہ چبو دیا تو اونٹ مطلب اس نے حرکت کی، آپ علیہ السلام زمین پہ گرے، آپ کو تکلیف بھی ہوئی، اس کے بدلے میں ان لوگوں کی پٹائی بھی ہوئی، کچھ حامی بھی کھڑے ہوئے، جس طرح کی نوعیت تھی۔ تو کچھ لوگوں نے بھی کہا کہ ہم قبول تو کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں جو آپ کو جو نائب ہوگا، جو خلافت ہوگی، تو وہ ہمارے حصے میں آئے گی۔ تو آپ نے فرمایا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے، جانیں ہم لگائیں، مال ہم لگائیں، اور اس کے بعد حکومتیں کوئی اور لے اڑے۔ انہوں نے انکار کیا۔ اس طرح کے معاملات ہوتے رہے۔ تو آپ علیہ السلام مستقل جایا کرتے تھے، یعنی کہ مینا میں آپ علیہ السلام نے اندازہ ہوتا ہے بعض روایات سے کہ اتنا گشت کیا، اتنا گشت کیا، اتنا گشت کیا ہے مینا میں کہ دور دور تک یہ بات جو ہے لوگوں کو معلوم ہوگی۔ تو جیسا کہ آتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام لوگوں کے پاس جاتے تھے، مجنہ بھی جاتے تھے، عکاظ بھی جاتے تھے جو بازار تھے، اور وفی المواسم دمنا، اور جو زمانے جاہلیت کے حج کے دنوں کے اندر آپ مینا جایا کرتے تھے، تو ان لوگوں کو کلمے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو یتبع الناس فی منازلہم، اور ان کو کلمے کی دعوت دیتے تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور کلمے کی دعوت بھی دیتے تھے۔ اور پھر آپ نے یہ کہنا بھی شروع کر دیا تھا کہ من یوینی من ینصرنی حتی ابلغ رسالت ربی، کون مجھے ٹھکانہ دے گا اور کون میری مدد کرے گا، یعنی کون مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا اپنی قوم میں، اپنے قبیلے میں، اور میرے ساتھ مل کر دین کی محنت کرے گا، حتی یبلغ رسالت ربی، من یامینی من ینصرنی حتی ابلغ رسالت ربی، یہاں تک کہ میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دوں۔ وَلَهُمُ الْجَنَّةُ، یا وَلَهُ الْجَنَّةُ، اس کو ملے گی جنت۔ تو یہ آپ کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس میں بھی لوگ بدتمیزی بھی کرتے تھے، آپ رحم پیش بھی کرتے تھے، نرمی سے بات بھی سن لیتے تھے، لیکن آخر کار ایسا ہوا کہ انصار کے جو لوگ تھے، اچھا یہ بات آ رہی تھی کہ اتنی کثرت سے آپ علیہ السلام جایا کرتے تھے اور اتنی کثرت سے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے کہ یوں آتا ہے کہ کوئی شخص قبیلے مدر سے، یا بعض جگہ مصر بھی آتا ہے اور یا یمن سے بھی چلتا تھا، حتی ان الرجل لا یخرج من الیمن او من مدر یا او من مصر، دونوں مصدر مطر کے الفاظ آتے ہیں، ہو سکتا ہے الفاظ کی غلطی ہو یا ہو سکتا ہے کہ دونوں ہوں، اور یمن کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ تو یاتی ہی قوم ہو، اس کے پاس قوم کے لوگ آتے تھے، اس کو سمجھاتے تھے، احذر غلام قریش لا یفتن کا، وہ قریشی نوجوان جو آتا ہے نا اپنے دین کی دعوت دیتا ہے، اس سے ذرا بچ کے رہنا، وہ تم کو فکرے میں نہ ڈال دے، وہ ہے کہ تمہارا دین کی جگہ تم اس کے دین بننے چلے جانا، اس کو نصیحتیں کر کے باقاعدہ بیچتے۔ اور آپ ہم جب مینا میں جایا کرتے تھے تو لوگ وہ ہم یشیرون الیہ، تو آپ کی طرف اشارے کر کر کے بتاتے تھے کہ وہ یہ ہیں، وہ یہ والے یہ ہیں، یہ نوعیت تھی آپ۔ تو آخر کار اللہ نے فضل فرمایا انصار کے اوپر، یہ کوئی تقریباً 6 لوگ تھے جو رات کے اندھیرے میں حضرت عباس کے ساتھ اب بیٹھ سکے۔ تو حضرت عباس کسی طرف کہیں نکل گئے اور آپ علیہ السلام کسی اور نکل گئے، آپ نے کوئی آوازیں سنی کچھ لوگوں کی باتیں کرنے کی، تو آپ علیہ السلام نے ان سے بات چیت کی، ان کو دعوت ان کو دی، ان کو، اور آپ علیہ السلام کی اکثر عادت سے پہ قرآن پڑھ کتنا، قرآن پاک میں بھی ایسا وذکر بالقرآن من یخاف وعید، تو ان کو کلام بہت اچھا لگا، وہ اور سنائی، انہوں نے اور سنا، تو اور مزید کوئی بات چیت تھی، اور پھر آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، اور انہوں نے پھر
اسلام کو قبول کر لیا۔ پھر آپ علیہ السلام جب واپس پلٹے تو پھر وہ حضرت عباس سے ملاقات ہوئی، تو ان کو بتایا کہ فلاں فلاں قبیلے کے لوگ ہیں، یعنی اس طرف یسرب کی طرف کے یہ قبیلے اوس خزرج وغیرہ کے تھے، تو یہ لوگ ہیں اور انہوں نے جو ہے میری بات قبول کر لی ہے اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کو تیار ہے، یعنی وہ، تو یہ بات ہوئی۔ تو پھر 1 سال ہوا، پھر اگلے سال یہ لوگ پھر آئے زمانے جاہلیت کے اندر اور چپکے سے آپ علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی، اور پھر اگلے سال آئے اس پر بھی بیعت کر لی، اور اس پر انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کو مدینہ منورہ بھیج دیں ہمارے پاس تاکہ وہ ہمیں دین کی تعلیم دیتا رہے۔ تو آپ علیہ السلام نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے تھوڑی سی تفصیل آ چکی ہے، بڑے ناز و نیاز کے پلے تھے اور بہت خوبصورت تھے، بہت ذہین تھے، حبشہ بھی ہجرت کی تھی، واپس آئے تھے، تو ان کو مصعب بن عمیر کو آپ نے وہاں پہ بھیج دیا، اور مدینہ منورہ کے اندر انہوں نے فضا بنانی شروع کر دی۔ تو قبیلہ اوس اور خزرج ان کے کچھ سردار تو اسلام میں آ گئے تھے اور کچھ نہیں آئے، تو وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے، لیکن ان کی محنت سے، ان کی دعوت سے، یہ ایک کنویں کے پاس جگہ تھی، وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے اور ان کو قرآن سکھاتے تھے، دعوت دیتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ کوئی غیر قوم کا آدمی آیا ہوا ہے، لوگوں کو جو ہے بددین کر رہا ہے، اس طرح کی بات ہے، تو قوم کے سردار جو ہے البتہ سعد ابن معاذ بھی آئے تھے قوم کے سردار سے، اور دوسرے بھی البتہ سعد ابن عبادہ تھے، وہ بھی آئے بات کرنے کے لیے، اور اسد بن زرارہ رضی اللہ غالباً کو لے کر آئے تھے، تو ان سے کہا کہ ان کو یہاں سے نکال دو۔ انہوں نے کہا کہ آپ اگر بات تو سن دو، نہیں سمجھ میں آتی تو نکالنے میں کیا حرج ہے؟ تو وہ آئے، انہوں نے دعوت، انہوں نے بھی قرآن سنا ہے، تو وہ بڑے متاثر ہوئے، انہوں نے اور سنا تو اور متاثر ہوئے، اسلام قبول کر لیا۔ پھر سعد بن معاذ نے بھی اسی طرح سے اسلام قبول کر لیا، اور پھر اپنے قوم میں ایک اعلان کر دیا، غالباً بنو اشل تھی ان کی قوم، کہ تمہارے سارے مردوں عورتوں سے میرا کلام حرام ہے جب تک کہ تم ایسا ایسا کلام نہ لے کر آ جاؤ، اور جب تک کہ تم اسلام میں داخل نہ ہو جاؤ، اور یا پھر ایسا کلام نہ لے کر آ جاؤ جو اس کلام کے مقابلے کا۔ تو الحمدللہ ان کی دعوت سے پوری قوم جو اسلام میں داخل ہو گئی، تو گویا مدینہ کے اندر ہر گھر کے اندر کچھ نہ کچھ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو پھر صحابہ کرام نے آپس میں بات کی کہ حتی متی نصرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطرد فی جبال مکہ ویقع، آخر کب تک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے پہاڑوں میں چھوڑے رہیں گے کہ آپ وہاں پر گشتیں کرتے رہیں، اور وہاں پر آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، آپ کو دھمکایا جاتا رہے، تو تو کب تک ہم آپ علیہ السلام کو وہاں چھوڑیں، کیوں نہ ہم ان کو لیں؟ تو پھر آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا، پھر بیت میں بات ہوئی تھی، دوسری بیت عقبہ ثانیہ، بیت ہوئی تھی ہم آپ کو لے جائیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ ترتیب بنی کہ اللہ پاک نے اشارہ سے بتایا کہ آپ کی ہجرت جو ہے وہ مدینہ کی طرف ہوگی۔ غالباً یہ جگہ اللہ نے اس وقت دکھا دی تھی جب آپ کو اسراء کا واقعہ ہوا تھا، معراج کا واقعہ ہوا تھا، جب جبرائیل علیہ السلام لے کر گئے تو یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہوگی، تو وہ ہجرت کی جگہ ہم نے اندازہ کر لی تھی، ہم اوپر سے دیکھے تو اس کو تو نہیں پتا کہ مشرق مغرب کہاں جا رہا ہے، اور غالباً سفر بھی رات کا تھا، تو آپ نے اندازہ فرمایا تھا کہ وہ کھجوروں والی زمین ہے، ابھی کھجور وغیرہ ہو گئی، تو اس کو آپ اندازہ نہیں کر پا رہے تھے کہ میں کون سی جگہ پہ ہجرت کروں، اتنا پتا تھا کہ کھجوروں والی زمین کی طرف آپ ہجرت کریں گے، اور یہ بات یہودیوں کی کتاب میں بھی اس کے اشارے موجود تھے، تو وہ یہ بھی آتا ہے بعض جگہوں پر کہ یہودی مدینہ کے سراؤنڈنگ میں آ کر اس علاقوں میں آ کر آباد ہونے شروع ہو گئے تھے، اس کی ایک وجہ یہ کی تھی کہ یہاں پر کوئی آخری نبی مبعوث ہونے والا، ایک وجہ کی وہاں پہ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، تینوں قبیلے مدینہ کے گرد و نواح میں آباد تھے، اس کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے اسے بیک کر کے ان کو واپس کیا، اور یہ بات آ گئی کہ جب یہ لوگ آئے تھے دوسری بیعت کرنے کے لیے اور آپ علیہ السلام سے لے جانے کی بات ہو رہی تھی، تو اس وقت عباس بھی موجود تھے، آپ کے چچا، اگرچہ انہوں نے اسلام کا اظہار نہیں فرمایا تھا، اور یہ انصار بھی موجود تھے، بہت تفصیلی واقعات ہیں، اس کو حیات الصحابہ میں تفصیل سے پڑھنا چاہیے۔ تو گرم جوشی میں بھی باتیں ہوئیں، سمجھداری کی باتیں ہوئیں، کچھ معاملات طے ہوئے، خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت عباس نے صاف بات کر دی کہ لے کر تو جا رہے ہو، یہ یاد رکھو یہ ہمارے درمیان میں، ہم ان کی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن اگر تم لے کر جا رہے ہو تو پھر ایسا نہ ہو کل کو تم حوالے کر دو، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارا مخالف ہو جائے گا اور ایک کمان سے تیر مارے گا، سب ایک طرف ہو جائیں گے، تم ایک طرف ہو جاؤ گے، اور اس وقت اگر تم پر چڑھائی ہوئی اور تم جو ہے ہو سکتا ہے تمہارے عورتیں بیوہ ہو جائیں، بچے یتیم ہو جائیں، تمہارے مال لٹ جائیں، اور اس وقت تم اللہ کے رسول کو حوالے نہیں کرنا، اس کی اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے نہیں کر سکتے تو آج چھوڑ دیں، ہم خود حفاظت کر لیں گے۔ تو انصار نے پوچھا بھی کہ ایسا ہی ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا، آپ کو جو ہے نا حفاظت کرنی ہوگی۔
تو انہوں نے کہا بے شک ہمیں ملے گا کیا؟ فرمایا جنت ملی، جنت کا سودا، تو انہوں نے جنت کا سودا کیا، اور انصار سے خلافت کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، ان سے جنت کی بات، تو آپ اکیلے گئے۔ پھر اس طرح صحابہ آہستہ آہستہ ہجرت کرتے رہے، تب کی جو واقعات ہیں کس طرح جاتے تھے، حکومت رب نے کھل کے ہجرت کی، کوئی چھپ کے گیا، کوئی کیسے گیا، کوئی راستے میں پکڑا گیا تو اس نے مال کا آسرا دے دیا، اس طرح نکل گئے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی ہجرت کا موقع آ گیا۔ کچھ اور صحابہ بھی موجود تھے، علی کرم اللہ وجہ موجود تھے، ابوبکر رضی اللہ عنہ موجود تھے، ان کے گھر والے تھے۔ تو ایک رات آپ انہوں نے یہ پلان کیا کہ بھئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل ہی کر دیا جائے، نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے۔ تو قرآن پاک میں بھی اس کے اشارے ملتے ہیں کہ کئی دفعہ پلان کیا ہوا، لیکن ایک دفعہ تو یہ اپنے طور پہ یہ پلان کر رہے ہوں گے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ یہ لوگ پلان کر رہے تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ قید کر دیں، باندھ دیں، نعوذ باللہ، اور یا یہ کہ آپ کو شہید کر دیں، قتل کر دیں، اور یا یہ کہ آپ کو ملک بدری کر دیں۔ تو اس میں یہ طے ہو رہا تھا کہ ہم، اور صحیح بھی خطرہ تھا کہ اگر ایک قبیلے نے کیا تو دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، تو پھر سب قبیلے والوں کے نوجوانوں کو لے کر کہا گیا کہ ہم سب ایک ساتھ محاصرہ کر کے آپ کو شہید کریں گے۔ تو اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت فرمائی، اور اس کے اندر وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ گھر کا کہ آپ علیہ السلام ایک گھر میں تھے اور کچھ امانتیں تھیں، تو علی کرم اللہ وجہہ کے ذمہ لگائی کہ ان کو ادا کر کے آپ مجھ سے قبا میں مل جانا، اور پھر آپ جو ہے وہ چلے ہیں۔ بعض جگہ پہ یہ بھی تذکر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام گھر میں تھے اور انہوں نے معاشرہ کیا ہوا تھا، اور آپ علیہ السلام نے وہ دعا پڑھی کہ سورہ یاسین میں غالباً آتی ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کی طرف کوئی مٹی پھینکی اور آپ گھر کے بیچ میں سے ایسے کر کے نکل گئے، وہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے، ان کو پتہ ہی نہ چلا، آپ چلے گئے، اور آخری آدمی نے دیکھا کہ آپ گئے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے بستر کے اوپر چادر اوڑھ کے لیٹ گئے، وہ اسی میں مطمئن تھے کہ آپ تو اندر موجود ہیں۔ اور البتہ کو بڑی جو مستند کتابوں کے اندر یہ واقعات نظر نہیں آتے ہیں، اور بڑی مستند کتابوں کے اندر جو واقعہ نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تھے، اور دن میں آئے تھے، اور عام طور پہ ہم تو خیر اپنے ماحول سے اس کو واقف نہیں ہے اتنا، لیکن جو گرم علاقے ہیں، ریتیلے اور علاقے ہیں، وہاں پر دن کے ٹائم پہ لوگ نکلا نہیں کرتے، وہاں پر ٹھنڈے ٹائم پہ لوگ نکلتے ہیں، دن کے ٹائم پہ لوگ گھروں میں ہوتے ہیں۔ اس کو بہت ہی اشد ضرورت ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کوئی بہت ہی ضروری، بہت ہی اشد کام سے نکلا ہو، جیسے ہم ہمارے شہروں کے ماحول کے اندر کو رات کو نکلے تو 2-3 بجے کہیں گھوم رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی بہت ہی تقاضا، بہت اہم مسئلہ ہے، وہی وہاں کو دن میں نکلتا تھا تو ایسے نکلتا تھا کوئی مسئلہ، کوئی تقاضا ہے، دن میں ایسے آنا جانا نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام جو ہے وہ ایسے وقت میں کہتے ہیں گھر میں تشریف لائے جس وقت میں آپ اکثر نہیں آیا کرتے تھے، اور لوگ نہیں نکلا کرتے تھے، خاص طور پہ آپ بھی اس وقت نہیں آیا کرتے تھے، یعنی دن کا وقت تھا، اور لوگ بھی مطلب گھر سے نہیں نکلے ہوتے تھے۔ تو وہاں پہنچے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے، تو آپ کے پاس آپ کی بچیاں بھی تھیں، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ بھی موجود تھیں، گھر والے بھی تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھے اشارت سے غالباً فرمایا کہ اہم بات ہے، اہم بات، مطلب کوئی گھر کا فرد یہاں پہ موجود نہ ہو رات کی بات۔ تو ابوبکر نے فرمایا گھر والے ہیں، آپ ان سے مطمئن رہیں، یعنی گھر والے آپ ان سے مطمئن رہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے جو ہے ہجرت کا حکم ملا ہے، تو مجھے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے بارے میں کیا؟ فرمایا کہ آپ کو بھی میرے ساتھ چلنا ہے۔ تو اس پہ ابوبکر بہت خوش ہوئے، کیا مفہوم ہے؟ اتنا خوش ہوئے کہ خوشی کی وجہ سے ابوبکر کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، کہ مطلب اللہ نے مجھے یہ سعادت دی کہ ہجرت تو میں آپ کو ساتھی بنوں گا۔ تو اسلام نے ہجرت، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز۔ لہٰذا اسلام کی تاریخ جو ہجرت سے شروع ہوتی، حالانکہ بڑے بڑے واقعات ہوئے، آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، عامر فیل کا واقعہ ہوا، آپ علیہ السلام کو نبوت ملی، اور بڑے بڑے واقعے ہوئے، معراج ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن مطلب ہجرت کو تو بعد میں طے، نبی ہجرت کو تو بعد میں طے کیا گیا نا، اس وقت تک تو بدر بھی ہو چکی تھی، احد ہو چکی تھی، خندق ہو چکی تھی، کیا کہتے ہیں، حدیبیہ ہو چکی تھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور فتح مکہ ہو چکا تھا، بولے اتنے واقعات ہو چکے تھے۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں ہجری کو طے کیا تھا، تو لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہجری سے ہمارے کیلنڈر کا آغاز کیا گیا، اتنی اہمیت۔
تو ابو بکر لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلے کی اجازت مانگی تھی غالباً حبشہ وغیرہ کی طرف جانے کے لیے، لیکن جو ہے پھر وہ گئے نہیں تھے یا واپس آ گئے تھے۔ اور ابو بکر نے جب کبھی بھی خود اجازت بھی مانگی مدینہ ہجرت کے لیے تو آپ علیہ السلام نے اجازت نہیں دی تھی، تو اس سے غالباً ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اندازہ کر لیا تھا کہ مجھے لگتا ہے ہجرت کا ساتھ حکم، جانے کا حکم ملے گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی مزاج شناخت ہے، مزاج شناخت ہے، آپ کے مزاج کو سمجھتے تھے اور ماحول کو سمجھتے تھے کہ اس میں کرنا ہے، کہ ہر بات ان کو پوچھ لینی پڑتی تھی، وہ پوچھے بغیر بھی وہ کرتے تھے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اس وقت ہونا چاہیے تھا، جو آپ کی پسند تھی، جو آپ کی منشا تھی، منشا کو بھی سمجھتے تھے اور مزاج شناخت۔ تو اگر تو اس کو خوشی کے مارے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے۔ غالباً حضرت اسماء رضی اللہ عنہا غالباً فرماتی ہیں کہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ خوشی سے بھی کوئی روتا ہے، خوشی سے بھی آنسو بہتے۔ تو لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پورے انتظامات پہلے سے اندازے کیا ہوا تھا، انتظامات کیے ہوئے تھے، اپنے گھر کے پیچھے ہر وقت 2 اونٹنیاں باندھ کے رکھتے تھے کہ کبھی بھی اگر حکم ہو گیا تو مجھے ایسے نکلنا ہوگا۔ اور اپنے ایک غلام غالباً عبداللہ بن عتیق کر کے ایسے نام تھا، اس کو پہلے سے بتا کے رکھا تھا، اور وہ عیسائی تھے، کرسچن تھے، کہ کبھی ہمیں جانا ہوا تو ہماری ترتیب یہ ہوگی کہ ہم جو ہے، یا اس کو اسی وقت بتایا کہ ہم سیدھا ہجرت نہیں کریں گے مدینہ کی طرف، بلکہ ہم اس طرف کو جائیں گے، غار کی طرف جائیں گے، غار ثور کی طرف جائیں گے۔ اور اپنے بیٹے عبداللہ کو بھی بتا دیا تھا کہ ہم اس طرف جائیں گے، خیال رکھنا۔ اور اپنا جو چرواہا تھا اس کو بھی بات بتائی گئی تھی کہ بکریاں چراتے چراتے تمہیں یہاں آنا ہے اور کچھ بکریاں چھوڑ کے چلے جانا ہے، تو اس سے تاکہ دودھ وغیرہ سے آپ نے جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ لے لیا اور کھانے پینے کا سامان لے لیا، اور اس کے بعد جو اس کو کھانے وغیرہ کو باندھ کر اور آپ علیہ السلام وہاں سے ایسے وقت میں روانہ ہوئے کہ جس وقت میں باہر نہیں نکلا جاتا تھا، اور یہ وقت دن کا تھا۔ واللہ اعلیٰ۔ اللہ اکبر۔ ایک بڑی عجیب بات ہجرت کی جو اہمیت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ابوبکر نے فرمایا کہ 2 اونٹنیاں ہیں، ان میں سے ایک آپ پسند فرما لیں، میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ فرمایا ہجرت تو میں اپنے خرچ پہ کر دینا، یعنی ابوبکر کے مال کو آپ نے ایسے استعمال فرماتے تھے جیسے آپ کا مال ہو، اور ابوبکر اس سے خوش ہوتے۔ لیکن ہجرت کے موقع پہ ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بھی فرمایا کہ یہ ہجرت تو میں اپنے خرچے پہ کروں گا، اور میں پہنچ کر آپ کو اس کی قیمت ادا کروں گا۔ یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، ہجرت، یہ تو بہت بہت سعادت کی بات، بہت سعادت کی بات۔ یعنی ابوبکر اتنے قریب، یہ میں نے سب کا حق ادا کر دیے لیکن ابوبکر کا حق نہیں ادا کر سکتا، لیکن ان سے بھی ہجرت کے معاملے میں معاملہ کیا کہ میں ابوبکر نے فرمایا کہ جتنی کی ہے آپ اتنی قیمت دے دیجیے، ٹھیک۔ غالباً بیع تولیہ کا معاملہ ہوا، تو وہاں سے آپ روانہ ہوئے، اور بڑی سمجھداری کے ساتھ ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کو سیدھا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ لے جانے کے بجائے مدینہ منورہ کی کا رخ تو اس طرف ہے، اس کی تقریباً دوسری سمت میں لے گئے، اس کی تقریباً دوسری سمت میں لے گئے، اور یہاں سے نکل کر وہاں چلے گئے، اور جہاں تک اونٹ تھے پہنچانے تھے وہاں تک اونٹ پہنچایا، اور اس کو کہہ دیا تھا اپنے غلام کو کہ یہاں سے تمہیں اونٹ واپس لے جانا ہے، تاکہ نام نشان کیا ہو جائے، زائل ہو جائے، مٹ جائے، اور وہ اونٹوں کو واپس لے کے ان کو بتایا کہ 3 دن کے بعد فلاں جگہ پہ ملنا ہے، ہم 3 دن کے بعد فلاں جگہ پر آئیں گے، وہاں پہ اونٹ وغیرہ لے کر آ جائیں۔ تو آپ علیہ السلام وہاں سے غار ثور کی طرف گئے، پھر وہاں سے پیدل بھی سفر فرمایا، پہاڑ کہتے کافی اونچی جگہ ہے، جن لوگوں نے ذکر کی بتاتے ہیں کہ آسان نہیں ہے وہاں سے چلنا، اور پہاڑوں کے اوپر گئے تو غار کے اندر جا کے آپ نے قیام فرمایا، اور چھوٹا سا غار کی پوزیشن ابھی کیسا ہے مجھے اتنا اندازہ نہیں، میرا جانا نہیں ہوا، لیکن کم سے کم اتنی جگہ غار میں ہونی چاہیے کہ جس میں کوئی ایک جو ہے اچھی خاص کا آدمی جو ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے، اس لیے کہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام اس غار میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ، اور بکر اور غار کے منہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ لوگ یہاں پہ آواز لگتی ہے، آپ علیہ السلام کو جب ڈھونڈا دیکھا تو نظر ہی نہیں آیا، وہ حیران ہو گئی کیا ہو گیا، تو پھر ہر طرف شور ہو گیا کہ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ کو شہید یا زندہ لے کر آئے گا، اس کو اتنا انعام ملے گا، اتنے گھوڑے یا اتنے 100 اونٹ یا گھوڑے، یہ اعلان ہو گیا، غالباً اونٹ کا اعلان ہوا ہوگا، تو پھر سب ڈھونڈنے کا نکل گیا، سب کو دلچسپی ہو گئی، اب کسی کو مل کے نہیں دیتا تھا، ہر آدمی ادھر جاتا ادھر جاتا، تو 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، لوگوں کو تو مایوسی ہونے لگی، سمجھ ہی نہیں آئی ہوا کیا، وہ حیران بھی تھے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ جو ہمارے درمیان میں تھے ایک دم سے غائب ہو گئے۔ تو البتہ یہ لوگ بہت ماہر تھے اپنے زمانے کی، ان کی مہارت تو ہم آج کے زمانے میں نہیں سمجھ سکتے، جس طرح اس زمانے کے لوگ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ
یہ 10,000 کتابیں ہیں، ہاں یہ 8-10 ہزار کتابیں ہیں، یہ کتابیں تو میں ناخن کی نوک تو اٹھا لوں، کوئی ماننے کو تیار نہیں، کہاں کی باتیں کر رہے ہیں آپ، 10,000 کتابوں کو ناخن کی نوک کے اوپر میں جمع کر لوں گا، تو مانے گئے بات، کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ جس طرح اس زمانے کے لوگوں کو ہمارے زمانے کی باتیں سمجھ میں آنا مشکل ہے، تو ایسے ہمارے کے زمانے کے لوگوں کو ادھر جانا مشکل ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ہے، اب اس کے اندر جو ہے شاملہ ہے، مثلا شاملہ میں کتنی کتابیں ہیں؟ اچھی خاصی کتابیں ہیں، کئی ہزار کتابیں، الفیہ میں 1,000 کتابیں ہیں شاملہ میں، تو کئی کئی 2-2 سب کتنی اس میں ڈال دو تو سب اس میں آ جاتے ہیں، ناخن کے نوک پہ آ جاتے، اس سے بھی چھوٹی کسی وہ آ جاتی۔ تو اس زمانے کے لوگوں کو جب بات سمجھنا مشکل ہے، اس طرح ہمیں زبان سمجھنا ذرا مشکل ہوتی ہے کہ وہ کیسے ڈیٹیکٹ کر لیا کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ بھی آتی ہے، وہ بکر رضی اللہ عنہ جس رخ پہ جاتے جا رہے تھے اس رخ پہ نشان بھی مٹاتے جا رہے تھے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ظاہری تدبیر کو پورا اختیار کرنا چاہیے، ظاہری تدبیر کو پورا اختیار کرنا چاہیے۔ تو اللہ وہ چاہتے تھے وہی براق بھیج دیتے جو آپ نے معراج کے موقع پہ بھیجی، تو دو بھیج دیتے، ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھ جاتے، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے، اور ایک قدم مارتے تو وہ مدینہ ہی پہنچ جاتے، کیا دور جانا، بھیج سکتے تھے اللہ، اور چاہتے تو ایک ہی بھیج دیتے، آگے اللہ کے رسول بیٹھ جاتے، ابو بکر بیٹھ جاتے، اور ایک قدم اٹھاتا تو مدینہ میں ہوتا۔ لیکن یہاں پہ دو جو اہم بات سمجھنے کی ہے کہ وہ جو بات آ رہی تھی کہ دعوت کی زبان کون سی ہے، دعوت کی زبان کیا ہے؟ قربانی، دعوت کی زبان قربانی، اس قربانی سے کان کھلتے ہیں، تو امت کو سمجھانا تھا ایسے کرنا ہے، نہیں تو ہر آدمی بولتا ہے کہ یار ہمیں بھی یہ ملتا تو ہم بھی کچھ کر لیتے، اور ہم آپ کے چکر میں پڑے رہتے۔ تو ایک بات، اور دوسرا تدبیر کو اختیار کرنا، تدبیر کو پورا اختیار کریں، لیکن یقین کیا ہو کہ جو چیز تقدیر میں اللہ نے لکھی ہوگی وہ، اور کبھی تدبیر کے اوپر تقدیر، ہماری تدبیر نہ چلے جیسا ہم چاہ رہے تھے ویسا نہیں ہوا، تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی تدبیر پر تقدیر غالب غالب آتی ہے، لیکن تدبیر پوری حکمت بصیرت سے کرنی چاہیے۔ تو ابوبکر نے وہاں پہ صاحب فرمایا کو یہ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے، اور اندازہ کر لیا، ڈیٹیکٹ کرتے ہوئے، ڈیٹیکٹر ہوتے تھے کوئی خاص لفظ استعمال کرتے تھے ان کے لیے، اور بالکل اسی جگہ پر آ گیا جہاں پہ جو غار تھا، اس غار کے منہ پر آ گیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نیچے سے اس کو دیکھ رہے تھے، اس کے قدم نظر آ رہے تھے، ان کے قدموں کی آواز سن رہے تھے، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کیوں روتے ہو؟ تو فرمایا میں یہ گویا کہ ان سے قدم میں دیکھ رہا ہوں، یہ قدم کی آہٹ سنو، اگر نیچے یہ نیچے جھانک کے بھی دیکھیں گے تو نظر آ گیا۔ اور ہمارا ابوبکر ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ، اللہ خالقہما، تو وہ وہیں کھڑے ہو کے بات کرتے رہے۔ بعض جگہ یہ بھی آتا ہے کہ مکڑی نے جالا بنا اور کبوتری نے انڈا دیا، غالباً مکڑی کے جالے کا واقعہ تو غالباً آتا ہے، کبوتری کے انڈے کا واقعہ شاید یہ کمزور ہے، واللہ اعلم۔ تو وہیں پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے، وہ اندر آواز، طالباً آواز بھی سن رہے، وہ کر رہی ہے بھائی یہیں پہ گئے ہیں، اندر ہی گئے ہیں، وہ کہنے والے کہہ رہے ہیں اندر جاتے تو یہ تو جالا کیسے بنا ہوا ہے، جاتے تو جالا تو ٹوٹتا ہے، جالا کیسے بنا ہوا ہے؟ اللہ نے مکڑی کے جالے سے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اللہ فرماتے ہیں سب سے کمزور گھر جو ہوتا ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے، تو اللہ نے سب سے کمزور مخلوق سے اپنے نبی کی حفاظت کر کے دکھا دی، واللہ عالم۔ وہیں کھڑے ہو کے بات کر، حالانکہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، ڈھونڈ ڈانڈ کے آئے ہیں، قدم کے نشان جس طرح سے انہوں نے ڈیٹیکٹ کر لیا، یہاں تک آ رہے ہیں، تو اس میں کیا مشکل تھی کہ خالی نیچے جھانک کے سے دیکھ لیتے، کیا فرق ہے؟ جھانک کے دیکھ لیتے، تھوڑا سا اندر جا کے دیکھ لیتے، پہنچ ہی گئے تو کیا ہے، تھوڑا سا ایسے ایسے تو جا کے آنا، لیکن اللہ پاک اس کو اندھا کر دیں، اللہ پاک اپنی تدبیر فرماتے، اور پھر وہاں سے آپس میں تانے ایک دوسرے کو دیتے ہوئے وہاں سے وہ چلے گئے، تو اللہ پاک نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کا اللہ پاک نے سو حصہ بنایا، اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ما لکم، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے ایمان والو تم کو کیا ہو گیا جب تم سے کہا جاتا نکلو اللہ کے راستے میں تو تم زمین کے دھکے مٹ جاتے ہو، رضیتم بالحیات الدنیا، رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر ہی مطمئن ہوگا، راضی ہوگا، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت کم نصیب رکھتی ہے، یہ مفہوم بتا رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، دین مٹ رہا ہو
اور تم اپنی چیزوں میں لگے ہوئے ہو، اپنی اپنی چیزوں کے اندر، اپنی خواہشات میں، اپنے کاروبار میں، اور اطمینان سے لگے ہوئے ہو، اور دین مٹتا جا رہا ہو، مٹ رہا ہو، اور تم یہ کر رہے ہو، تقاضا نکلنے کا نہیں نکلتے، واللہ فرماتے اللہ تنفروا یعذبکم عذابا الیما، تو دنیا میں تم کو دردناک عذاب دیں گے، تم خوش نہیں رہ سکتے، یاد رکھنا، دین مٹ رہا ہو اور تم چیزوں میں لگے رہو، تم اپنی چیزوں میں خوش نہیں رہ سکتے۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور نہیں نکلتے ایسے ہی، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، ہم تم کو بدل کر دوسری قوم کو لے آئیں گے، اس سے کام لے لیں، لا تضروا شیئا، اور تم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کو قادر۔ اور اس کی زندہ مثال اللہ پاک نے یہ دی کہ اللہ تنصروہ، اگر تم ان کی مدد نہیں کرتے، اللہ کی حدیث کی، یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دلائے ہوئے دین کی مدد نہیں کرتے، اللہ تنصروہ، تو یاد رکھو فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، تو اللہ پاک نے تو اس وقت اپنے حبیب کی مدد کر دی، وہ جو دین لے کر آئے تھے اس نے ان کی مدد فرمائی، جبکہ مکہ کے کافروں نے آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال لیا تھا، وہ نکلنے پہ مجبور کر دیا تھا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، ان میں سے دو میں سے دوسرے ہمارے نبی، اور اور ایک نبی تھے اور دوسرے کون تھے؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ، ثانی اثنین، وہ دو تھے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں غار میں، اذ ہما فی الغار اذ قال اذ یقول لصاحبہ، جبکہ آپ اپنے صاحب سے یہ کہہ رہے تھے، اپنے ساتھی سے یہ کہہ رہے تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ارے غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ اس کو قرآن کا حصہ بنا دی۔ تو یہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی، ہجرت کے سفر میں ابوبکر کو ساتھ لینا، اور اس میں اللہ پاک کا، اب ابوبکر اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی تیسرا تو تھا نہیں نا، تو یہ بات واضح ہو گئی تھی یہاں پر کہ آپ علیہ السلام کی جو ہے وہ خلافت کن کی طرف جائے گی؟ ابوبکر کی طرف، آپ کے ساتھ، اذ ہما فی الغار، اذ ہما، اللہ پاک فرمائے تم، یعنی جب وہ دونوں غار کے اندر تھے، یعنی ابوبکر اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہما دونوں خواب لے کر، قال لصاحبہ، جبکہ آپ اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے یہ بات کہہ رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارا، فانزل اللہ سکینتہ، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، کر اللہ پاک نے ان کے اوپر سکینت نازل فرمائی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، ایسے لشکروں سے اللہ نے مدد کر دی جو نظر ہی نہیں آتے تھے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کے کلمے کو اللہ پاک نے نیچے کر دیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ پاک کا کلمہ جو ہے وہ بلند ہو گیا۔ یہاں سی لیجیے، پھر آپ وہاں سے نکلے ہیں، جب لوگ چلے گئے تو پھر وہی ترتیب ہوئی، اب 3 دن کا یہاں پہ قیام تھا، اب ضابطہ 3 دن قصہ کھانا چلتا، کتنی چیز ساتھ ہوگی، تو ہوتا یہ تھا کہ یہ دن بھر ڈھونڈتے، رات بھر ڈھونڈتے، اور گھر میں بھی نہیں تھے، کہیں معلوم خبر نہیں تھی، تو ان سے بھی پوچھتے کو بتاتا نہیں تھا، لیکن ہوتا یہ تھا کہ دن میں جب بکری چرانا والا بکری چراتا تھا تو گھر میں ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ساری پلاننگ کی تھی، تو بکری چراتے چراتے کچھ بکریاں چھوڑ کے، پیچھے چھوڑ کے دودھ والی بکریوں کو، اور باقی بکریوں کو لے جاتا تھا، تو اس سے ابوبکر رضی اللہ عنہ جب رات کا اندھیرا موقع ہوتا تھا تو اس وقت میں بکریوں کو دودھ وغیرہ فائدہ اٹھا لیتے، اور عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ عنہ جب سناٹا ہو جاتا، خاموشی اندھیرا ہو جاتا، تو وہ تشریف لاتے اور پورے دن بھر کی خبر دیتے کہ کیا کیا چل رہا ہے پیچھے کی، اور جب تیسرا دن گزرا، جب وہ مایوس ہو گئے کہ کچھ سمجھ نہیں آیا ہوا کیا، تو پھر آپ علیہ السلام اس راستے سے آپ نے مکہ مکرمہ کا سفر کیا جس راستے سے عام طور پہ سفر نہیں ہوتا تھا، اور اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر عبداللہ بن عتیق جو عیسائی تھا اور مدینہ کا راستہ جانتا تھا، تو ان کو ساتھ لے لیا، اور پھر وہاں سے آگے کا سفر شروع ہوا۔ یہ اگر نیو سفر ہے، اگر مکہ سے مکرمہ سے مدینہ کی طرف، تو یہ اگر یہ راستہ جاتا تو اس راستے کو چھوڑ کر ایک پانی کے جو بحیر احمر ہے غالباً، اس کی اس طرف سے دور سے جو راستہ جاتا ہے، وہ اس لمبے راستے کو آپ نے لیے، جتانی صحیح سے ہو، ہاں واللہ عارف، تو وہ اس راستے سے لمبا سفر لیا، اور بات اس میں بھی یہ تھی، مطلب ہم ہجرت کو محض یوں سمجھتے ہیں جیسے ہم یہاں سے دیو گاڑیوں میں بیٹھ کے وہاں چلے گئے، جہاز میں بیٹھ کے چلے گئے، وہ ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ سفر ہجرت کا ایسا تھا کہ آپ علیہ السلام، اب یہ لوگ ڈھونڈنے ڈھانڈنے کے لیے ٹھنڈے موقع پہ نکلتے ہیں نا، ہر آدمی دن میں تو نہیں نکل رہا، تو آپ علیہ السلام نے اکثر سفر جو ہے وہ دن کے موقع پہ گرمی میں کیا،
اور چونکہ آپ کو چھپ کے چلنا ہوتا تھا تو واللہ عالم اس تو ہودگی لگی تھی کہ نہیں، اور ریگستان ریت کی، تو تاکہ دن میں کوئی نکل سا نہیں تھا، دیکھتے نہیں تھے، کوئی نہ سامنے سے آتا تھا نہ کوئی پیچھے سے آتا تھا. لیکن اس دور کے راستے سے جاتے جاتے پھر آپ اس راستے کے واپس قریب آ گئے جو نارمل راستہ تھا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ راستہ بہت دور نہ ہو جائے اور ہم راستے پر رہے، ایسا نہ ہو بھٹک جائے. کیونکہ صحرا کے اندر راستہ بھٹک جانا تو آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کس رخ پہ جا رہا ہے، لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا. تو اس طرف کو آئے، اور پھر آپ کو جو راستہ تھا اس کو زگ زیگ چلتے تھے، کبھی اس کو راستے کو لے کے کراس کر جاتے تھے، ادھر آ جاتے تھے پھر یہاں چلتے تھے، اور پھر یہاں سے پھر کراس کر جاتے تھے، پھر یوں چلتے تھے. آپ کا سفر یوں تھا، لیکن سفر آپ نے عام رفتار کے مقابلے میں ڈبل رفتار سے کیا تھا، بہت تیز سفر کیا. تو پھر ایک راستے پہ آنے کے بعد عبداللہ بن عتیق کو بار میں واپس کر دیا کہ جہاں سے اندازہ ہو گیا کہ اب اس رخ پہ جانا ہے. تو یہاں سے یہ بات ہی ملتی ہے کہ اگر مسلمان کوئی ایسا غیر مسلم ہو جو کہ وفادار ہو تو اس سے دینی یعنی جو ہمارے انتظامی امور کے بارے میں ان سے جو ہے وہ رہبری دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اب آگے چلتے رہے تو یہاں پہ اعلان ہو چکا تھا کہ جو بھی آپ کو شہید زندہ لے کر آئے گا تو اس کو غالباً 100 اونٹ ملیں گے. تو سار آدمی کی کوشش تھی اس طرح. سراقہ بن مالک بھی ایک تھا بنو مدلج کا، تو اب وہ بھی جس شوق میں تھے، تو ان کو ایک راستے سے غالباً مدینہ کی طرف سے کچھ لوگ آ رہے تھے، تو وہ وہاں سے آ رہے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے دو لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ایک راستے. تو چونکہ مجمع میں ہاں، تو پھر اس پہ لوگوں کو شک ہوا کہ یہ دو جو حضرات جا رہے ہیں تو یہی ہوں گے. تو اس پر سراقہ بن مالک بڑی ذہانت سے کیا کیا اس نے بولا کہ نہیں، وہ تو بندے تو وہی تو گئے تھے، ہمارے بندے ادھر گئے ہوئے ہیں، ہمارے دو ہی بندے تھے وہ ادھر نکلے ہیں. تو اس نے ان لوگوں کی توجہ وہاں سے بانٹ دی، لیکن خود چالاکی کے ساتھ خود پیچھا کرنے نکلا گھوڑا لے کے، اور تیزی سے دوڑتا ہوا گیا، حتیٰ کہ ابوبکر کے اتنے قریب پہنچ گیا کہ اس کے گھوڑے کی آواز ابوبکر سن رہے تھے اور اس کو دیکھ رہے تھے. تو اس پر ابوبکر رضی اللہ عنہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے تھے، کبھی پیچھے، کبھی آگے چلتے اور کبھی پیچھے چلتے. سو پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابوبکر ایسا کیوں کرتے ہو، کبھی تم آگے جا رہے ہو کبھی پیچھے، کبھی میں اس لیے کہ مجھے خوف پھنسا کہ آگے سے کوئی نہ آ جائے اور تلوار، تو آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو وہ میرے حصے میں آ جائے. تو کبھی خیال آتا ہے ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے کوئی تیر آ جائے تو پھر میں پیچھے آ جاؤں. کبھی آگے چلتے تھے کبھی پیچھے پورے راستے. تو راستے میں کوئی مل جاتا ہے ایسا آدمی، تو ابوبکر کیونکہ تاجر تھے اور آنا جاتا رہتا تھا، اور میرے خیال میں ان کے ممالک کے سفر بھی ہوئے تھے، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے جو مینا کی گھاٹی میں جو خیمے لگتے تھے تو ابوبکر کو سب جانتے تھے، اکثر لوگ ابوبکر کو جانتے تھے. تو ابوبکر کو پہچان لیا کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ ابوبکر کیسے، کہاں جانا. بولے میں ذرا آگے کی طرف جا رہا ہوں. تو یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ میرے یہ رہبر ہے، یہ میرے دلیل ہے، میرے رہبر ہے، اور مجھے نا یہ راستہ بتا رہے ہیں. تو وہ سمجھنے والے یہ سمجھتے، جو یہاں سے لوگ آ رہے ہوتے تھے ان کو تو اندازہ نہیں پیچھے مکہ مکرمہ میں کیا بات چل رہی ہے، کیا ہوا کیا ہے. وہ تو یہاں سے جا رہے، اور یہاں سے یا کوئی دوسرا راستہ لے کر کے جاتے ہوں گے، دوسرے قبیلے ہوں گے. تو ابوبکر کی مراد یہ تھی، بڑی ذہانت سے جواب دیتے تھے کہ ابوبکر سے مراد دو معنی بات مراد یہ تھی کہ میرے رہبر ہیں، میرے محسن ہیں، مجھے جنت سے راستہ دکھا رہے ہیں. اور وہ اسی جملے سے وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ شاید انہوں نے کوئی گائیڈ مطلب انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ وہ ان کو جو ہے آگے کا راستہ بتا رہا ہے. تو اس طرح ان کو ذو معنی بھی بڑی ایک عمدہ چیز شمار کی جاتی ہے سمجھدار لوگوں. طرح راستہ چلتا رہا، بیچ میں ایک جگہ پہ آپ کو مطلب کوئی سایہ دیکھنا، ابھی بھی جائے تو کچھ نظر نہیں آتی تھی، کوئی جگہ کہ آدمی سایہ میں بیٹھ جائے، تو کوئی چٹانوں کے نیچے کوئی سایہ وغیرہ نظر آیا. کوئی ابوبکر آپ نے کو وہاں ٹھہرایا، آپ نے آرام فرمایا، غالباً آپ کی آنکھ ہی لگ گئی، اور پھر آپ آگے پیچھے دیکھا تو کچھ بکریاں وغیرہ کچھ چرا رہا تھا. تو عرب کے زمانے میں نا یہ رواج تھا کہ جیسے ہمارے گلی محلوں کے اندر مزدور آ جاتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، تو کو پانی مانگ لیتا ہے تو دے دیتے ہیں، خود ہی پانی دے دیتے ہیں. اس طرح وہاں عرب میں روایت تو بکریاں ہوتی تھی نا، تو ان سے کوئی بھی وہ مسافروں کو دودھ وغیرہ پلا دیا کرتے تھے. تو وکر نے پوچھا بھائی کوئی دودھ وغیرہ مل سکتا ہے، تو انہوں نے دودھ دیا. تو وہ جب دودھ دینا چاہ رہے تھے تو اس وقت بکری کے تھنوں پہ مطلب کیا بولتے ہیں تو غبار آلود تھی، تو اس کو پہلے اس کو دھو، یعنی اس زندگی موت کے راستے میں بھی صفائی کا اتنا اہتمام کا اتنا تھا. اس کو دھویا، پھر اس کو آپ نے جس برتن میں لیا لے کر آئے، پھر اس کے اندر آپ نے پانی شامل کر کے دودھ کو پانی شامل کر کے دیا. تو کہتے ہیں دودھ کو پانی شامل کر کے پینا چاہیے، خالص دودھ یہ نقصان دہ واللہ اعلم. تو ابوبکر نے آپ کو دیا، آپ نے نوش فرمایا،
اور پھر ابوبکر پھر وہاں سے پھر آگے چلے. تو اس طرح مختلف علاقوں قبیلوں میں جیسے رہتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ سراقہ بن مالک نے ٹریس کر لیا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ جو ہے رو پڑے کہ تو اگر یہ ہماری طرف آ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی کہ اللہ پاک آپ جو ہے اس سے نمٹ لیں. تو وہ آ ہی رہا تھا کہ اس کے گھوڑے کے دونوں ٹانگیں اندر پھنسے، تو وہ پھنس گیا. پھر وہ آگے چلے گئے. پھر اس کو جب بڑی مشکل سے نکلا گھوڑا تو اس نے پھر پیچھا کرنے کی کوشش کی، پھر پھنس گیا. 2 یا 3 دفعہ ایسا ہوا، اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے کوئی انتظام ہے، غیبی انتظام ہے، اور مجھے پیچھا نہیں کرنا چاہیے، میں ہلاک ہو جاؤں گا. پھر وہ اس نے کسی طریقے سے آپس میں پہنچا اور جو ہے معافی واقعی مانگی اور واپس چلا گیا. تو آپ نے یہاں پر ایک خوشخبری دی جو کہ نبی دے سکتے ہیں، اور فرمایا کہ سراقہ بن مالک، سراقہ آج تو یہ دیکھ رہا ہے، مفہوم ایسا ہے ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جو ہے روم فتح ہوگا، کسرا فتح ہوگا، اور کسرا کے کنگن تجھے پہنائے جائیں، کسرا کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے. یہ شان ہو سراقہ بن مالک وغیرہ. وہاں سے پھر واپس آ گئے، اور جو لوگ دوسرے اس طرف آنا بھی چاہ رہے تھے اس یہ عہد بھی کر لیا، وعدہ بھی کر لیا کہ میں آپ ادھر کسی کو نہیں آنے دوں گا، اب بس آپ میرا گھوڑا نکالے میں جاؤں. اور پھر وہ جو بھی راستے میں پوچھتا تھا کہتا تھا کہ وہ تو میں دیکھ کر آیا ہوں، سب کوئی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، سب دیکھ کر آیا ہوں. مطلب کوئی اور جا رہا ہوگا، وہ کی توجہ وہاں سے ہٹا دی. برابر یہ بعد میں اسلام لے کر آ گئے تھے سراقہ بن مالک. اور عمر کے زمانے میں جب یہ فارس فتح ہوا تو کسرا کے کنگن آئے، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ مجھے دیں، اور کنگن نہیں مل رہے تھے. تو آدھی دب گئے ہوں گے، آدھی بکتے ہوگا، تو کنگن نکالو، کنگن ہوں گے. تو وہ ڈھونڈ ڈانٹ کے نکالا تو کنگن نکلے. تو سراقہ میں مالک نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول نے مجھے بشارت دی. تو پھر عظمن ان کی طرف کنگن سے تو اس نے کنگن پہنے، تو وہ سراقہ گھر میں وہ کیا کہ قیصر نہیں، وہ کیا نام تھا اس کا، اس کسرا کا جو بادشاہ تھا نا، ہاں اس کا جو بادشاہ تھا وہ شاید لمبا چوڑا ہوا، تو اس کے کنگن شاید بڑے بڑے ہوں گے. اس نے انہوں نے جب پہنے تو ان کے کوئی پرتا ڈالے تھے. تو تم نے فرمایا دیکھو یار، ایک دیہاتی کو اللہ پاک میں جو ہے وہ کسرا کے جو ہے وہ شاہ کسرا کے جو ہے کنگن اتنا پہ وہ ڈال. اور اللہ کے نبی کی خوشخبری کی پوری ہوئی، یہ آپ کے گویا کے معجزات میں سے ہے، اور نبی ہونے کی دلیل بھی ہے. تو آپ وہاں سے آگے چلے. خلاصہ یہ کہ آپ نے لمبا سفر فرمایا، مجھے اندازہ دن کا نہیں تھا، تقریباً کئی دن کے اندر یہ سفر کٹا. اور راستے میں ایک ایسا راستہ بھی آیا جہاں پر ریپر نے بتایا کہ بھائی 2 راستے یہاں سے نکلتے ہیں. ایک ایسا راستہ ہے جو کہ جنگل کا راستہ ہے لیکن شارٹ کٹ ہے، لیکن وہاں پہ ڈاکو وغیرہ ہوتے ہیں، جبکہ دوسرا راستہ جو ہے وہ ذرا لمبا پڑے گا. تو آپ نے فرمایا ایسا کو تو مجھے ڈاکوؤں کے راستے سے لے گئے. آپ جب ڈاکو کے راستے سے گئے تو وہاں پر 2 ڈاکو آ گئے، اور آپ الاسلام نے ان سے بات چیت کی، ان سے تعارف کیا. کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں ہم مہینان ہیں یا مہینان ہیں. تو ہم مطلب 2 گھٹیا گرے پڑے لوگ ہیں، یہ مطلب تھا. تو آپ نے فرمایا نہیں، بلن تم مکرمان، بلکہ تم تو عزت والے لوگ ہو. تو اللہ پاک نے انسانوں کو عزت دی ہے، اور اس کو اسلام کی طرف دعوت دی، اور انہوں نے غالباً وہاں پہ اسلام کے قبول کیا. تو پھر وہاں سے اب آگے چلے. تو یہ ہے کہ آپ ان کو دعوت دینے کے لیے غالباً اس راستہ آپ نے اختیار کیا تھا کہ ان کو دعوت دیں. پھر وہاں سے آگے چلے آپ وسلم، اور قبا میں جا کے آپ نے کافی دنوں تک انتظار کرتے رہتے تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے آ جائیں گے آ جائیں گے، کیونکہ سفر پھر آگے اتنے مشکل کا سفر نہیں تھا. جب مکہ کو دور نکل گئے تو پھر غالباً سفر رات ہی کو فرماتے تھے ٹھنڈے ٹائم پہ. تو مکہ کے لوگوں کو اندازہ تھا کہ آپ ٹھنڈے ٹائم پہ سفر کرتے ہوئے صبح کے وقت ہی آپ ملیں گے. تو صبح سے وہ انتظار کرتے 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 واپس چلے جاتے. اگلا دن ایسے 2-3 دن ایسے ہی ہوا. ایک دفعہ واپس ہی جا رہے تھے، کوئی سورج اوپر آ جاتا کہ آپ دن میں تو نہیں آتے. تو ایک یہودی تھا تو اوپر بیٹھ کام کر رہا تھا، اس نے ایسے دور سے اثرات دیکھے کچھ آنے کے، تو اس کو اندازہ ہوا، نے آواز لگا دی کہ تمہارے جو ہے مطلوب یہ ہے، نبی آ رہے ہیں. اس تو وہ سب دور سے واپس آئے اور آپ کا استقبال فرمایا. اور آپ کے قبا میں آپ نے قبا میں آئے، یہ مدینہ سے کوئی فاصلے کے اوپر ایک بستی ہے قبا، وہاں پر ٹھہرے. اور غالباً 4 دن آپ وہیں پہ ٹھہرے، اور پھر وہ 4 دن کے بعد پھر آپ وہاں سے چلیں تو مدینہ تشریف لائیں. تو پھر وہ وہاں کی بچیاں اور بچے وہ گنگنا رہے صالح آئے، قادر علینا من ثنیۃ الوداع وجبات شکر علینا ما دعا للہ داع ایھا المبعوث فینا وجبات شکر علینا ما دعا للہ داع. تو اس کا مفہوم ایسا ہے کہ یاد ہے یاد ہے بلا وجبات شکر علینا، ہم پر تو شکر واجب ہو گیا. وجبات شکر علینا وجبت
ابھی کیا پڑھا؟ ایھا المبعوثین جی تشرفت المدینہ، کہ آپ نے مدینہ کو شرف بخشا. لیکن غالباً یہ بات بعد میں یہ مدینہ کہتے ہوں گے، اس سے پہلے اس کا نام یثرب تھا. آپ کے آنے کے بعد اس کا نام مدینہ پڑا. یثرب اس لیے کہتے تھے کہ یہاں پہ بیماریاں رہتی تھیں، تو اس کو بیماریوں کی وجہ سے یثرب کہتے تھے، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بیماریاں رہتی ہیں. یثرب گناہ کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی گناہ نہیں کوئی. تو اس لیے اس کو نام ناصب، لیکن آپ کے آنے کے بعد اس کو مدینہ منورہ اس کا نام پڑے گا، ٹھیک ہے، اور مدینہ النبی نام پڑے گا. تو طلع البدر علینا، گویا کہ ہم پر جو ہے چاند ہم پر نمودار ہوا ہے. من ثنیۃ الوداع، اس جگہ سے جو کہ اس وادی سے، ودا کی وادی سے اس چاند ہم پر نمودار ہوا ہے. وجب الشکر علینا، تو ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا. ما دعا للہ جی دا، اور جس کی طرف دعوت دینے والا دعوت کیسے. بہر آپ اندر تشریف لیا ہے، تو سب کی خواہش تھی کہ آپ ہمارے پاس قیام کریں، ہمارے پاس قیام کریں، ہمارے پاس قیام کریں. اور آپ کی اونٹنی جو ہے وہ گلیوں سے اور راستوں سے نکلتی جاتی تھی. وہ ہر آدمی اونٹنی کو کھینچنے کی کوشش کرتا تھا کہ آپ لگام کو لیتا تھا کہ ہماری طرف آئے، ہمارے مہمان ہیں. کہ ہمارے اونٹنی کو چھوڑ دو، کہ جہاں پر بیٹھے گی اللہ کی طرف سے مقرر ہے وہیں پر میرا قیام ہوگا. تو اونٹنی چلتی چلتی اب وہ یوبن سر رضی اللہ کے پاس جاتے، ٹھہر گئی. تو آپ نے ان کے گھر میں رہنا پسند فرمایا. دو اس کے اوپر نیچے جگہیں تھیں، ایک نیچے کی رکھی اوپر گئی، آپ نے نیچے والی جگہ کو پسند فرمایا. تو کبھی ابو ایوب انصاری چاہتے تھے کہ آپ اوپر قیام فرمائیں، کہ آپ اوپر ہوں. ادب کے خلاف ہے کہ ہم اوپر ہوں گے آپ اوپر ہوں. پھر خیال آتا کہ نہیں، آپ کے پاس تو وہ خود آتے رہتے ہیں، لوگ ملنے ملانے مہمان آئیں گے، آپ کو تکلیف ہوگی، تو آپ نیچے رہیں. تو ان کی سمجھ سے کیا کرنا، صبح آپ نے خود ہی نیچے رہنا پسند فرمایا. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو ان کی اہلیہ اوپر تھیں، تو وہاں رہ کر یہ بھی آتا ہے غالباً رات کو وہ خوشی میں تھے اور کس میں تھے، کسی وقت میں رات میں ان کو پانی بھی گر گیا. تو وہ ان کو وقت فکر ہوا کہ کیونکہ کٹی چھتیں ہوا کرتی تھی کہ سنوں کے نیچے پانی ٹپک جائے آپ کو تکلیف ہو جائے. تو اپنے سارے کپڑوں سے، چیزوں سے، چادروں سے سارے پانی کو سکھاتے رہے پوری رات. اور یہ بھی خیال ہے کہ ہم اوپر ہیں، اللہ کے نزدیک ہیں، بے ادبی تو نہیں ہو رہی. مطلب ایک عجیب کیفیت تھی. تو آپ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نیچے یہاں پہ زیادہ بہتر ہے رہنا. تو لوگ آگے ملتے رہے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ جیسے کہ پہلی بات آئی کہ مدینہ منورہ میں تو اور مکہ مکرمہ میں تو دو ہی اقسام تھی، یا تو پکے مومن یا پکے مخالف، اور یا تو کوئی نیوٹرل ہے تو اس کو لینا دینا نہیں. یہ بات تھی. لیکن مدینہ منورہ میں آنے کے بعد کہانی ہے وہ بدلی. اب ایک تیسری کلاس کی پیدا ہو گئی، وہ تھے منافق. ایک وہ لوگ جو بغیر کلمہ پڑھتے تھے اور منافق تھے، اور یہ ایک منافقت یہودی دکھا رہے تھے، جو کہ اسلام کے جن کو اسلام قبول کر لینا چاہیے تھا. تو بہرحال، تو مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ بڑے اہم کام کیے. ان میں سب سے اہم کام تو یہ کیا کہ آپ نے جو ہے مسجد کا انتخاب فرما کر مسجد کی تعمیر کا ارادہ فرمایا. دو یتیموں کی زمین تھی بچوں کی، تو آپ نے جب ارادہ فرمایا کہ بچوں نے ہدیہ کرنے تھے، ہماری طرف سے ہدیہ ہے. لیکن اس میں یوں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدیے کو قبول نہیں فرمایا، بلکہ ان کو اس کی قیمت پر ان کو راضی کرتے قیمت ادا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کل کو مسلمان کسی بھی زمین پر اللہ معاف فرمائے قبضہ کر کے بیٹھ جائے، مسجد ہوگی ختم. تو آپ نے مسجد نبوی کو بھی اس انداز سے بنایا، اس کی قیمت ادا کی، ان کو راضی کیا، اور پھر وہاں پر مسجد لگی. اور مسجد نبوی کے اندر مسلمانوں کی عبادات کو اور مسلمانوں کے جتنے بھی اجتماعی امور ہیں ان سب کو مسجد کے ساتھ جوڑ دیا. ٹھیک، سارے کام مسجد میں ہوتے تھے، عبادات بھی مسجد میں ہوتی، نوافل، اذکار، عبادات، تلاوت بھی یہ تو ہوتی تھی. اس کے علاوہ جتنے بھی مسلمانوں کے نکاح کے مسائل، جنگ میں روانگی، جنگ سے واپسی، جیل یا قید خانہ، اور مشورے کی جگہ، سیکھنا سکھانا، تعلیم کی جگہ، سارے جو مسئلے مسائل تھے، حتیٰ کہ جیل بھی مسجد تھی، اس کے ستون کے ساتھ باندھ دیا کرتے تھے جس کو بند کرنا ہوتا. اور وفود کو ٹھہرانے کی جگہ بھی ہوئی تھی، مہمان کی ٹھہرانے کی جگہ بھی ہوئی. اور وہی ایک بات نہیں تھی. تو مزید تفصیل ہے اب اس میں کیا طرح کہ مسیح کی تعمیر کہتے ہوئے صحابہ کرام کا سب کچھ انہوں نے تعمیر کیا. آپ علیہ السلام خود بھی اس میں لگے، عورتوں نے بھی کام کیا. اس وقت میں جب مرد نہیں تھے تو عورتیں کام کرتی تھیں اور مرد بھی کام کرتے تھے، اور مٹی کو اٹھا کے لے کر آتے تھے. آپ علیہ السلام بھی مٹی کو اٹھا کے لا رہے تھے. اور بعض صحابہ تو ایسے جوت میں تھے، جیسے عمار رضی اللہ عنہ، جن کی والدہ شہید ہو گئی تھی، والد صاحب بھی شہید ہو گئے تھے. انہوں نے تو اپنا کرسہ ہی اتار دیا، اور جو ہے نا وہ ڈو کے جو شاید پتھر نما یا بلاک نما بنا رہے تھے، یا مٹی اس کو ایسے لے کر آئے آپ علیہ السلام. آپ علیہ السلام جو ہے یہ اشعار بھی پڑھ رہے تھے.
کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اور اس طرح سارا کام ہوا مسجد کی تعمیر، سادی سے مسجد بنائی، کھجور کے تنوں کو لے کر لگا دیا تھا، اور اس کے اوپر کھجور کے پتے ڈال کر اس کے اندر لیپا پوتی بیکم تیار ہو گئی، بہترین مسجد الحمد للہ۔ اور ایک کام یہ کہ دوسرا کام یہ کہ جو لوگ آ رہے تھے تو ان کو ٹھہرانے کی جگہ کا مسئلہ تھا انصار کے پاس، تو یہ تھا کہ جتنے مرد آتے تھے تو ان سب مردوں کو مسجد میں ٹھہرا دیا کرتے تھے، اور ایک صفہ بنایا گیا، ایک چبوترا بنایا گیا، وہاں پہ صحابہ کرام ٹھہرا کرتے تھے، ایک ایک وقت میں 70 بھی ایسے اور زیادہ بھی ہو جاتے تھے، کبھی کم بھی ہوتے تھے، اور زیادہ تر خالی ہاتھ آئے تھے، بڑے سے بڑے مالدار بھی خالی ہاتھ آئے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں، اور جو کچھ لوگ راستے میں پکڑے گئے تھے انہوں نے اپنے مال کا پتہ وتہ دے کر ان سے معاملہ کر کے اپنی یاد پرا لی کی، قرآن پاک میں ان کی تاریخ کی آئی ہے، تو اکثر پکا رہتا تھا۔ تو یہ دوسرا یہ بات کی آپ نے، ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور یہ موافقت کہلاتی ہے۔ اس میں آپ نے انصار کے ساتھ ایک ایک مسلم ایک ایک مہاجر کو جوڑ دیے، ایک ایک بھائی بناتے، تو اس میں تو انصار نے یہاں تک سخاوت دکھائی کہ ہمارا کہ معلوم میں سادہ مال آپ کا، اور ہمارے باغات میں سادے باغ آپ کے، ہماری فصل میں سادی فصل آپ کی، حتیٰ کہ بعد میں یہ کہا کہ میری ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، اور 2 بیویاں ہیں، تو آپ ایک کو پسند فرما لیں تو میں اس کو فارغ کر دیتا ہوں، اور آپ ان کی ضائع ہو، آپ ان کو اپنے نکاح میں لے لیں، یہ سب کا۔ لیکن مہاجرین جیسے تھے، یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ جب کوئی اعزاز کر رہا ہو، جو آفر کر رہا ہو، تو ہمیں فوراً دپک کے لے لینے نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں بس اتنی لینی چاہیے کہ دوسرا متکت میں نہ آ جائے۔ تو انہوں نے جتنی ضرورت کی چیز تھی وہی لیا، اور اس سے زیادہ تو نہیں گئے، حتیٰ کہ بعض تاجر صحابہ تھے، بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے خالی بازار کے اتا پتا پوچھا، بازار گئے، اپنی تجارت شروع کی تھی، سب بعد میں نوف رضی اللہ عنہ، اللہ پاک نے ان کی اس تجارت میں نفع دیا۔ تو بعض اوقات ایسے ہوتے تھے کہ یہ بھوکے پیاسے ہوتے تھے، اللہ کے کوئی ایک لے جاتا تھا، بعض اوقات باقی یا اچانک سے کچھ لوگ آ جاتے تھے، پھر کچھ لوگ آ جاتے تھے، تو ان کے کھانے کا بندوبست، تو بعض اوقات آپ ترغیب دیتے تھے، بھائی کون انصار ان کو اصحاب صفہ کو کوئی ایک ایک دو دو کو ساتھ لے جائے، نماز سے بعد ترغیب نہیں، دو دو کو لے جائے کہ کون لے جائے، تو بعض صحابہ انصاری ایسے تھے کہ 70 کو لے، کئی کئی کو لے جائے، افراد ابن عبادت ہے یہ خوب انہوں نے، تو اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جن کی تعریف فرماتے ہیں، اللہ اکبر، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ لوگ جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی، یعنی مہاجر، ان میں اول، اور والسابقون الاولون من المهاجرین، مہاجرین میں سے، والانصار، انصار میں سے، والذین اتبعوهم، اور وہ جو ان کا اتباع کریں، اور جنہوں نے اتباع کیا، اور جو لوگ ان کا اتباع کرتے رہیں گے، والذین اتبعوهم، جنہوں نے ان کا اتباع کیا، والذین اتبعوهم بإحسان، اچھے طریقے سے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وعد لهم جنات تجری تحت الانہار، اور ان کے لیے تیار اللہ پاک نے کر دیا، وعد لهم جنات، وعد لهم جنات تجری، جس کے لیے یہ بہتی ہیں، تجری تحت الانہار، جس کے لیے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے اصل کا۔ اب اس کے علاوہ جو بھی جس چیز کو کامیابی سمجھ رہا ہے نا، بس وہ اوکے، حتیٰ کہ بعد میں یہی صحابہ کرام لگاتے 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 یہ انصار، ایک موقع آیا کہ اب تو اسلام کو تقویت ہو گئی ہے، اور لوگ بھی بہت ہو گئے ہیں کہ اب وہ بھی محنت کر سکتے ہیں، پہلے تو تھا ہی صحابہ کسی موقع پر آئے تھے کہ آپ السلام سے بات کرنے کے لیے کہ ہم تھوڑا سا وقت دے دیں، اپنے باغات وغیرہ بھی دیکھ لیں، تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، کون سی؟ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کیا آیت ہے؟ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی دعوت کی محنت میں لگے رہو۔ ابھی کیا سمجھ، ذالک الفوز العظیم، یہ کاس ہے، اور اب ان چیزوں میں لگ جانا، دعوت کی محنت کو چھوڑ کر ان چیزوں میں لگ جانا، تو تم جو کامیابی کو چھوڑو، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ جب یہ امت جو ہے، وہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اذا تبایعتم العینہ، جب تم لوگ جو ہے اینہ میں لگ جاؤ گے، اینہ ایک تجارت ہوتی ہے جس کے اندر جو ہے وہ، اس کو انگریزی میں بائی بیک کہتے ہیں، بیکی کوئی چیز اور اس کو ٹریڈیشنل بیک، وہ ہے کہ ایک سوچ ہوتی ہے نا، کوئی چیز نفع بخش چیز ہو، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اس میں کمزور ترین یہ بے کہلاتی ہے، اکثر لوگوں نے اس کو ناجائز کہا ہے، اور بعض لوگ اس کی گنجائش نکالتے ہیں، اکثر لوگ ناجائز کہا ہے کہ چیز کو بیچا اور پھر چیز کو واپس لے لی، جیسے عام طور پر تجارتیں ہو رہی، کیا ہو رہی،
بس چیز کو بیچا، چیز کو لیا، چیز کو بیچا، چیز کو لیا، یہ خریدا اس کو پھر تھوڑی دیر میں بھائی بیچ دیں گے. اس کے مقابلے میں ایک ایسی تجارت ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ القاسب و حبیب اللہ، جو محنت کر کے روزی کمانا اللہ کا دوست ہے. وہ زیادہ پسندیدہ آدمی ایسی محنت کرتا ہے جس سے جو اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جس سے لوگ چیزیں وجود میں آتی ہے. تو اس کے بجائے کیا ہوا، زمانہ آئے گا مسلمان بس یہی چکر لوں گا ہمیں اپنا نفع نہیں ملے گا. اس نے لوگوں کو، کتنے لوگوں کو روزی روزگار مل رہا ہے، کتنے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہیں، اس سے کوئی غرض نہیں. اور ویسے بھی عینہ کو ناجائز ہی عام طور پر قرار دی جاتا ہے. تو خلاصہ یہ کہ تجارتوں میں لگ جائیں. اذا تبایعتم العینہ، اور واخذتم اذناب البقر، اور جانوروں کی تم دمیں پکڑ کے ان کے پیچھے لگ جاؤ گے. بس یعنی کیا کہتے ہیں، کھیتی باڑی ان چیزوں میں لگ جاؤ گے، اور تم زراعت میں لگ جاؤ گے، بس کھیتی باڑی کرتے رہو گے. وترکتم الجہاد، اور اللہ کے راستے کی دین کی محنت ہے اس کو چھوڑ دو گے. تو اللہ پاک فرمایا کہ تم کو سلط علیکم الذل، ذل، اللہ رب تم پر ذلت مسلط کر دے. اور یہ اس وقت تک رہے گی حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم واپس دین کی اصل جو چیز تھی اس کے اوپر آ جاؤ. صحیح بھی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الدین بدأ غریب، دین اجنبی تھا، جب دین آیا وجود، جب لوگ یعنی اللہ پاک نے اس کا اظہار فرمایا تو اجنبی سے لوگ جانتے پہچانتے میں سے، اور ان لوگوں کی کوئی معاشرے میں ایسی قدر بھی نہیں تھی، ایسی قدر بھی نہیں تھی جو لوگ دین پہ چلتے تھے. شروع میں ایک اجنبی تھا، اور ایسے ہی ان الدین بدأ غریبا فیرجع غریبا فطوبی للغرباء. تو ان قریب دین سے اجنبی ہو جائے گا. جو لوگ دین پہ چلتے ہوں گے وہ گویا کہ سوسائٹی کے اندر ان کی ویلیوز جو ہے وہ کوئی نہیں رہے گی، سوسائٹی سے کاٹ دیے جائیں گے، اجنبی ہو جائیں گے. اس کے مقابلے میں جو دنیا کمانے میں ہوشیار ہوں گے ان کی زیادہ کیا، مطلب انہیں کی مانگ ہوگی. بلکہ دین پہ چلنے والے بھی بولیں گے کہ یار ایسے چلے کہ پتہ چلے کہ ہم نے مال بھی بہت کمانا ہے. اور جو صحیح طریقے سے دین پہ چلنے والے ہوں گے، اس پہ جان مال وقت لگانے والے، قربانی دینے والے ہوں گے، تو ان کو لوگ اتنی اہمیت نہیں دیں. تو ان الدین بدأ غریبا سید ویرجع غریبا، دوبارہ سر یہ دین بھیجنا ہو جائے گا اور دین پہ کھلنے والی بھیجنا ہو جائے گا. فطوبی للغرباء الذین یصلحون من بعد ما ابتغیناکم من سنتی، کہ جب لوگ میرے سنتوں کو مٹا چکے ہوں گے، مٹا رہے ہوں گے، مٹ رہی ہوں گی، اس کا خیال نہیں کرو، اس وقت کی لوگ میری سنت کو نندا کرو. بہرحال سو یہ دو چیزیں ہو گئی، مسجد نبی کی تعمیر ہو گئی اور مواخات ہو گئی. اور تیسری چیز آپ علیہ السلام نے جو بڑی ذہانت کے ساتھ فرمائی وہ یہ کہ آپ نے یہودیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ معاہدہ کیا، میثاق. اور اس کی بہت ساری کنڈیشن تھی، لیکن چند بنیادی کنڈیشن یہ تھی کہ ہم مل کر دفاع کریں گے مدینہ منورہ کا. یعنی آپ سے اوپر کوئی آنچ آتی ہے، ہم پر آتی ہے، تو مل کے دفاع کریں. ایک بات تو یہ. دوسری بات، ہر ایک کو دین پر چلنے میں آزادی ہوگی، ہم دوسرے کے دین کے تحت بلا وجہ مداخلہ نہیں کریں گے. یہ دو بنیادی باتیں. اور جب حملہ کرے گا تو دفاع کریں گے مل جل کے، اور ایک دوسرے اور دین کے اندر ہم مداخلت نہیں کریں گے. اور یعنی کہ اس میں یہ بات بلٹن تھی، یہ بات تھی کہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہم کوئی ایسا اقدام نہیں کرے، کسی کا ساتھ نہیں. یہ ہم اس طرح کے مفہوم جس کو یہود نے بار بار کار کیا، بار بار توڑا. تو یہ بنیادیں آپ کی ہو گئی تھی. تو یہ پہلے سال کا واقعہ تھا. اور پھر دوسرے سال کے اندر جو اہم چیزیں ہوئی، اب ادھر مدینہ مکہ مکرمہ والوں نے جو مدینہ کو جو سردار تھا، ایک مسئلہ یہ آیا کہ یہ لوگ کافی حد تک جنگوں میں تھے اور پریشان تھے اور لڑتے رہتے تھے، اوس اور خزرج والے. ان میں سے ایسا بھی تھا کہ اوس کی جو ہے نا وہ دوستی بنو قریظہ کے ساتھ زیادہ تھی، اور خزرج کی دیکھی بنو قینقاع یا بنو نذیر کے ساتھ. ٹھیک ہے، ایک کا سردار سعد بن معاذ سے، سعد بن معاذ وقاص سعد بن معاذ سے، اور دوسرے تو جو ہے نا وہ تھا ابی بن خلف. تو وہ یہ بات طے ہو رہی تھی، ایک قبیلہ بڑا تھا ایک قبیلہ چھوٹا تھا، کہ یہ بات آل تقریباً طے ہو چکی تھی کہ ابی بن خلف کو ہم سردار مان لیتے ہیں، لڑائی جھگڑے سے. جہاں یہ بات ہوئی رہی تھی تو ادھر وہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ سے انہوں نے بیعت کر لی، اور پھر وہ حالت بدلنے لگے، اور پھر وہ آپ نے ہجرت شروع کی. اس طور ابی بن خلف تھا نا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول. ہاں؟
عبداللہ بن ابئی، ہاں مدینہ والا عبداللہ بن ابئی سلول، اس کو جو ہے نا یہ کوئی بہت ناگوار ہوا. اب پھنس یوں گیا کہ پورا مدینہ آپ نے استقبال میں تھا، بچہ بچہ آپ علیہ السلام کے آگے پیچھے، اور سب سارا نقشہ ہی بدل گیا، اور عورتیں بھی اور مرد. اب یہاں پر یہ کھلی مخالفت نہیں کر پایا، نہیں کر سکتا. تو اس نے دل سے تو یہ پھر اسلام میں، اس نے شروع میں بھی اسلام کا اظہار نہیں کیا، اور پھر بعد میں مجبور ہو کے اس کو اسلام کا اظہار کرنا پڑا. لیکن ہر وقت یہ پلان کرتا تھا کہ آپ علیہ السلام کے تکلیف پہنچے، آپ علیہ السلام کو، اس کو اس میں خوشی ہوتی تھی. اس طرح آپ نے ایک قولہ بھی تیار کر لیا تھا. اس سینکڑوں سے زیادہ کی تعداد اس کے پاس بچی تھی، اور ہر موقع پر اس نے تکلیف پہنچائی مسلمانوں کو. ادھر سے مکہ والا نے اس کے خط لکھ دیا کہ بھائی اس طرح تو ہمارے لوگ آئے ہوئے، تم نے ان کو پناہ دی ہوئی، تو ہم حملہ کریں گے اور یہ کریں گے. اور وہ تو شاید کچھ امید کم رکھتے تھے کہ یہاں سے ایسی کوئی بات آئے گی. وہ تو خالی دھمکانا چاہ رہا تھا، پتہ چلا کہ یہ تو خود انہیں کا آدمی نکلا، وہ تو خود چاہتا تھا کہ یہ ہو جائے. تو یہ معاملہ ہوتا. اب یہ بات ہوئی تھی کہ بنو قینوقا کے اندر اس کے بعد بدر کا دوسرے سال کے اندر بدر کا واقعہ ہوا. البتہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ نماز جو ہے پہلے 2 رکعت سی، اب 4 رکعت نماز ہو. یہ جو کی فجر مغربی 2 رکعت تھی اور شامل کر دی. اور اسی سال میں پہلے دوسرے سال کے اندر جو زکوٰۃ بھی فرض ہو گئی. ٹھیک ہے، روزے بھی فرض ہو گئے. پہلے سے پاشتورہ پر روزہ ہوتا تھا، مسلمان پہلے ہی رکھتے تھے. وہاں پہ یہاں پر آ کے دیکھا تو یہودی بھی رکھتے ہیں. ان سے پوچھا کہ کیا وجہ، بولے ہمیں اللہ بعد میں نجات بھی کی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن میں سے، تو ہم اس کو کوشش میں رکھتے. تو آپ نے فرمایا اس کے زیادہ ہم اب کیا. لیکن مسلمان پہلے ہی روزہ رکھتے تھے عاشورہ تھا، اور کہتے ہیں کہ تاریخ میں کہ عاشورہ کا روزہ تو شروع زمانے سے رکھا آتا ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے، واللہ اعلم. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بات ہے، چونکہ یہودی کی مشابہت سے ہٹانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ میں اس روزے کے ساتھ ایک روزے کو اور شامل کر لوں گا. ٹھیک ہے، ایک پہلے رکھ لیں ایک بعد میں رکھ لیں تاکہ ان کے ساتھ مسافر نہ رہیں. تو یہ بات ہوگی. پھر دوسرے سال میں جو ہے وہ مکہ والے دھمکیاں دے رہے تھے، تو آپ علیہ السلام ان کی دھمکیوں کو روکنے کے لیے آپ نے ایک پہلے سال کے اندر بھی کو بھیجا تھا عبداللہ نے یاسر رضی اللہ عنہ کو کہ ان کی کاروانی کرا دیکھیں کہ کیا ارادے ہے. تو ہوا یہ کہ کسی موقع کے اوپر جھڑپ ہو گئی. تو اس جھڑپ کے اندر یہ ہو گیا کہ ایک بندہ ان کا مارا جائے. انہوں نے، اور چونکہ ایسے مہینے میں رجب کے مہینے میں ہوا تھا جو مقدس امتیاز شمار ہوتے ہیں، انہوں نے بہت تانے بھی دی مسلمانوں کو. اللہ پاک نے اس کی ان کی تانوں کا جواب جو قرآن پاک میں دیا ہے کہ آپ کو یہ تان، یہ مقدس مہینہ تو یاد ہے، اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا، ان کی زروں سے نکالنا، ان کو ہجرت میں مجبور کرنا، یہ ساری یہ چیزیں نہیں پتہ تمہیں. تو جو غنیمت بھی لے کر آئے تھے اللہ کے رسول نے وہ بھی واپس کروائی. عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ سب سے پہلا سریہ جو ہے نا انہوں نے نکالا، عبداللہ بن جہش کے. تو پھر دوسرے سال کے اندر بدر ہو گئی. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ، اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسٹریٹجیکلی یہ چاہ رہے تھے کہ مکہ والوں کو ذرا سمکا کے رکھیں. لڑنا لڑانا مقصود نہیں تھا. تو اس کا ایک راستہ یہ تھا جہاں سے تجاری مکہ سے اور شام جانے کے لیے مدینہ کو کراس کرنا پڑتا تھا، مدینہ سے کے گرد و نواز سے قریب سے کہیں سے گزرنا پڑتا تھا، اس کے بغیر راستہ نہیں تھا. تو ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے وہاں سے اس لشکر کو ایسے بھیجا. اور یہاں یہ والی بھی بات بھی آ گئی جب جو سریہ ہوا تھا عبداللہ بن جہش کا، ایک بندہ قتل بھی ہو گیا تھا. تو انہوں نے اور اس بات کو جو ہے وہ اکسایا اور ابھارا، اور پھر لشکر روانہ ہوا. تو اس کو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ جب یہ لشکر آئے گا تو اس کے جو نفع ہوگا اس کو بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال رہے. ادھر سے وہ لشکر آ رہا تھا، آپ نے کوئی چاہ کی تھی کہ ان کو ڈرائے دھمکائیں تاکہ جو ہے وہ یہ لوگ اس طرح سے دب جائیں اور باہر تک کو چھوڑ دیں. اور ہوا یہ کہ آپ علیہ السلام نے کچھ جاسوس وغیرہ بھیجے ہوئے تھے ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے کہ جب یہاں سے قافلہ گزرے تو اس کو روکیں گے، بات چیت کی، اس کو دھمکائیں گے، ڈرائیں گے تاکہ وہ مان جائیں کہ آئندہ میں دھمکی نہ دیں. لیکن وہ ابو سفیان غالباً اس لشکر میں تھا، اس نے بھی اپنے بندے بھیجے ہوئے تھے. اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بات چل رہی گی. اس نے اس راستے کو بدل کے دوسرا راستہ دے دیا. غالباً یہ وہی راستہ لیا، دور کا راستہ جسے آپ دور کے راستے سے آئے تھے، اس طرح سے سمندر کی طرف کا راستہ لے کے وہاں سے کس طریقے سے نکل گیا. لیکن ایک ہرکارا بہت تیزی سے آلے بھیج دیا کہ تمہارا سامان سب لوٹ گیا، برباد ہو گیا. اس نے جاتے مکہ میں اعلان کر دیا کہ تمہارا اب ادھر یہ اعلان ہو گیا، اور وہاں تیاریاں ہو گئی، وہ آ گئے لڑنے کے لیے جنگ سے. تو مسلمان ادھر نکلے، کچھ میل کا فاصلہ تھا کہ لشکر گزر رہا ہے، تو تیاری بھی نہیں تھی مسلمانوں کی، ورنہ جنگ کے لیے جا رہے تھے. جو موجود تھا، جس کے پاس جو ہتھیار موجود تھے، وہ تلواریں، وہ ہتھیار لے کر چل. 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، اور ہر ایک کو بھی نہیں کہتے کہ ہر ایک چلے، ہر ایک کو اندازہ نہیں تھا کہ جنگ ہونے والی. تو بہت سے لوگ مدینے میں ٹھہر گئے تھے، اور جو لوگ جلد سے جلد اپنے ہتھیار یہ لے کر آ سکے تھے فوراً وہ نکل گئے. لیکن وہاں جا کے معلوم ہوا کہ ان کا قافلہ تو نکل گیا سفیان کا، تو چلیں. اور یہ وہاں سے خبر پہنچ گئی کہ وہ لشکر آ رہا ہے لڑنے کے لیے، 1000 کا لشکر ہے، اور پورا اسلحے سے لیس ہے ان کے پاس. بعد میں معلوم بھی ہوا کہ 70 اونٹ تھے اور 200 گھوڑے تھے، اور تعداد آپ علیہ السلام نے اندازہ لگایا
ان کی تعداد کا تو تقریباً 900 اور 1000 کے درمیان تھی. خلاصہ یہ کہ ان سے مقابلہ ہوا، اور آپ علیہ السلام نے خوب دعائیں مانگی، خوب دعائیں مانگی، اور آپ اتنی دعائیں مانگتے تھے کہ آپ کی چادر جو اوڑی ہوتی تھی وہ دعائیں مانگتے 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 فرق گر جاتی، اور سجدے میں جاتے تھے کہ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، کہ برحمتی کا نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث. اور یہ بھی فرماتے تھے کہ یا اللہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، مٹھی پر لوگ ہیں، اگر یہ آج ہلاک ہو گئے تو تیری زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو عام طور پہ جو دعائیں ہیں، تو دعاؤں میں انسان کو دعا اس طرح سے مانگنی چاہیے کہ بعض اوقات اپنی چیز پیش، جیسے بچے ماں سے مانگتے ہیں مجھ کو یہ چاہیے، بعض کو تو یہ چاہیے اللہ آپ کو جو پسند ہے ہم کو عطا فرما. ٹھیک ہے، ایک دعا کا انداز یہ ہو جو آپ کو پسند ہے عطا فرما، یعنی جتنی عاجزی اور غلامی کا اظہار ہونا چاہیے دعا میں، کہ اللہ تو نہ بھی مانگے تو اللہ تو پتہ ہے، اللہ کو تو پتہ ہے میں کیا دعا مانگتا. تو دعائیں عام طور پہ یعنی اس لیے مانگنا مقصود نہیں ہوتا کہ ہم اللہ پاک کو اپنی اپلیکیشن دیتے رہیں اور اللہ پاک اس اپلیکیشن کو پورا کرتے رہیں. دعا اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بات کی جائے. جیسے بچہ امی جی کے سامنے اپنی ضدیں کرتا ہے، تو یہ اس لیے دعا ہے. ضرور نہیں کہ امی جان سب چیز دے دے. اور پھر اس میں بھی لوگوں کے اللہ سے تعلق کے ساتھ درجات، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہے تھے تو نہیں کہا کہ اللہ مجھے آگ سے بچائی، تو گویا چاہت یہ تھی کہ اللہ آپ کو جلنا دیکھنا پسند فرماتے تو آپ مجھے بچانا ہے تو پھر آپ ہی بچائیں. لیکن گویا کہ اس طرح براہ راست دعا نہیں کی کہ اللہ میرا بندوبست فرما دے. تو بعض کو تعجزی کے ساتھ بندوبست کی دعا بھی کرنی چاہیے، اس لیے کہ جیسے بچے ضد کرتے ہیں تو یہ انداز ہوتا ہے. آپ علیہ السلام نے یہ انداز بھی اختیار فرمایا کہ یا اللہ آپ کی زمین پر کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. تو صحابہ کرام لڑنے کے لیے گئے. اچھا، اس وقت میں اکیلے وہ خیمہ نوا بنایا، خیمہ یا ایک خون لگا کر اس کو ایک سایہ بنایا گیا تھا، آپ ٹھہرے ہوئے تھے. لیکن اس سے پہلے جب آپ باہر آئے لگتا بدل گیا کہ ہم تو قافلے کو روکنے کے لیے آ رہے تھے اور یہ تو یہ ہو گیا، مقابلے پر آ جائے. تو آپ نے ہما بھی کیا کرنا ہے رائے دی، مشورہ دیا. تو بکر رضی اللہ عنہ نے رائے دی، حضرت عمر نے رائے دی کہ ہم مقابلہ کریں گے اور لڑیں گے اور مقابلہ کریں گے. تو آپ رائے لیتے جا رہے تھے، لیکن اکثر مہاجرین کی طرف سے رائے آ رہی. تو صحابہ سمجھ گئے. تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو قوم کے سردار تھے، وہ فرمایا کہ غالباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی رائے لینا چاہتے ہیں. فرمایا وہ تو پہلے کی بات تھی، کہ پہلے جو بات تھی کہ ہم دفاع کریں گے، آپ کا حفاظت کریں گے، آپ کی کہ جو بھی آئے گا ہم آپ کی ایسے حفاظت کریں جیسے اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے آپ کی حفاظت کریں. فرمایا وہ تو اس وقت کی بات تھی، اب تو ہمارے دل میں اسلام جگہ پکڑ گیا ہے، تو آپ ہمیں حکم کریں، آپ جیسا فرمائیں گے ویسا کریں گے. آپ یہ بولیں کہ ایک بہت دور جگہ ہے، بالکل کما دے کوئی جگہ ہے، وہاں تک اپنے گھوڑے دوڑا دے تو وہاں تو گھوڑے دوڑ پاتے ہیں. آپ بولے تو پہاڑوں سے چھلانگ لگا تو لگا دیں. آپ بولے سمندروں میں کود جائیں ہم کود جائیں گے، ہم نہیں پوچھیں گے کہ آپ کیوں کہتے ہیں، آپ حکم فرمائیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد رکھیے کہ ابھی تو ہمارے بہت سے ساتھی مدینہ میں رہ گئے ہیں، کہ ہم سب آپ کی حفاظت میں جنگ لڑیں گے، یہاں تک کہ ہمارا ہر آدمی کام میں آ جائے. ایک آنکھ بھی زندہ ہوگی آپ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، ایک انصاری بھی زندہ ہوگا تو آپ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور آپ کے لیے ہم ایک جگہ بناتے ہیں، آپ وہاں پہ قیام فرمائیے، اور ایک بہترین گھوڑا ہم وہاں پہ رکھیں گے. تو خدا رخواستہ اگر ہم سب کام میں آ گئے تو آپ اس گھوڑے پہ تشریف رکھیے گا، مدینہ تشریف لے جائے گا. اس لیے کہ ہمارے بہت سے انصاری مدینہ سے آ نہیں سکے، وجہ بتا دی، وجہ یہ تھی. تو پھر وہ آپ کی حفاظت کریں گے. جب تک ایک انصاری کی آنکھ بھی چمکتی ہوگی آپ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. آپ اللہ اس پہ بہت خوشی ہوئے، آپ بہت دیکھیے. تو تو پھر یہ جنگ وغیرہ ہوئی، اس میں اللہ پاک نے یہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. وہ کافی تفصیل ہے اس کی. تو اس میں جو بڑے بڑے سورما تھے جو مکہ کے تھے، تو ان کو جو ہے وہ سب کام میں آ گئے. وہ جنہوں نے بدتمیزی کرتے تھے، جن کے نام عبداللہ بن مسعود بتاتے تھے کہ یہ 7 لوگ تھے، 7 کے 7 کی لاشیں وہاں. بلکہ یہ بات جب یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے جنگ شروع ہونے سے پہلے بتا دیتے کہ یہاں پر کی لاشیں گر رہی ہیں. تو وہ جی پر لاشوں کو اٹھا کے ایک کنواں تھا پرانا، اس کے اندر ان کی لاشوں کو ڈال دیا گیا، ان کی لاشوں کو وہاں پہ ڈال دیا گیا. تو یہ بدر کا واقعہ ہوا. اور اس کے اندر ایسا بھی ہوا تھا کہ یہ جو بدر والے لوگ تھے، جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ بہت سے لوگ نا مخالفت نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ قبیلے کا نظام ایسا ہوتا ہے کہ قبائلی نظام کے اندر ہم اس کو شہری نظام نہ سمجھیں کہ آدمی کی مرضی چلے گی. قبائلی نظام میں ہوتا ہے کہ قبیلے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، آپ الگ نہیں چل سکتے. تو وہ بہت سے لوگ لڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ان کو مجبوراً وہ آئے، ان کو لایا گیا، ان کو اکسایا گیا. جیسے حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے، تو اس طرح بہت سے لوگ ایسے آ گئے تھے جو لڑنا نہیں چاہ رہے تھے. وہ عباس رضی اللہ عنہ قید بھی ہو گئے، اور لمبے چوڑے تھے تو وہ مجھے قید بھی کر دیا. تو وہ جنہوں نے باندھا تھا وہ کہتے تھے کہ ہم نے باندھا ہے، اور وہ کہتے اتنے بڑے آدمی کو تم نے
کیسے باندھ سکتے سمجھ میں نہیں آتا۔ اور یہ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے مجھے گویا فرشتے آئے تھے مجھے باندھ کے حوالے کر دیا ہے۔ ہاں، اس طرح کی نوعیت تھی۔ تو اللہ نے فرشتوں کو بھی بھیجا اور فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی، لیکن غالباً اس فرشتے کے اندر یعنی براہ راست فرشتے نہیں لڑے تھے، اور البتہ فرشتوں کو اللہ پاک نے بتایا بھی تھا کہ ان کی جو ہے وہ دربو ہوں کلّ بنان، کون سی آیت ہے؟ ان کی گردنوں پہ مارو اور ان کے جوڑوں پہ مارو، تو فرشتوں کو بتایا کہ ایسے تمہیں جنگ لڑنی ہے۔ البتہ کئی جگہوں کچھ جگہوں پہ فرشتے وغیرہ لڑے، اور ہر جگہ کے اوپر اس طرح سے فرشتے مطلب پورے طور پہ خالی وہ روب ڈالنے کے لیے اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا، اور کچھ لوگوں کو فرشتوں نے مارا۔ جن کو فرشتوں نے مارا تھا ان کی گردنوں کے اوپر گویا کہ آگ کا نشان تھا، اور ان کی گردنیں کو الگ ہی پہچان میں آ رہی تھی کہ انہوں نے ان کو قتل کیا۔ اس طرح کوئی بندہ پیچھے جا رہا تھا ان کو مارنے کے لیے، اور وہ پیچھے سے کوئی تلوار پڑتی تھی اور وہ گر جاتا تھا، اس سے ان کو اندازہ ہوا کہ، اور بعض صحابہ کرام نے فرشتوں کو شاید عہد کا واقعہ اس وقت دیکھا تھا، لیکن یہ اپنے بدر کی بات کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہو گیا بدر کا واقعہ۔ اب مسلمانوں کا ایک رعب پڑ گیا، یہ یہودی جو تھے یہ بھی ہل گئے، گرد و نواح کے لوگ بھی ہل گئے، اور ان کے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ لیکن اللہ اکبر، آپ علیہ السلام کی پوری زندگی ایک ایک لمحہ جو ہے نا، ایک مطلب ایک کیا کہیں، اللہ پاک نے بہت مختصر وقت کے اندر آپ کے اوپر بہت سے حالات لے کر آئے، لیکن آپ ہر حال میں جائیں۔ ابھی جیسے بدر کی خوشخبری لے کر جا رہے تھے، وہ مدینہ میں داخل ہو رہے تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تھا بدر میں آنے سے، اور اس وجہ تھی کہ ان کی جو زوجہ تھیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، غالباً رقیہ تھیں رضی اللہ عنہ یا ام کلثوم ہے، بڑی جو تھی، جو ایک زوجہ تھیں، وہ کافی شدید بیمار تھیں، تو ان کی عادت کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اور جب آپ قافلہ داخل ہو رہا تھا، اور وہ لوگ غالباً کفن دفن کر کے ان کا وہ پلٹ رہے تھے، ادھر خوشخبری آ رہی تھی اور وہاں سے یہ خبر آ رہی۔ اس کے بعد اسی طرح معاملہ رہا، تو یہود جو تھے ان کے دو قبیلے، بنو قینقاع تھا اور بنو نذیر، اس طرف تھے، اس طرف سے، اور بنو قریظہ مدینہ کے پیچھے کی طرف تھا۔ بنو قریظہ ایک طرف سے، دو قبیلے ایک طرف تھے، بیچ میں یہ مدینہ منورہ تھا۔ تو بنو قینقاع کے اندر بھی بات آئی، اس طرح سے بات تذکر آیا کہ ایسے مسلمانوں کو پتہ ہوئی ہے۔ اسی طرح وہاں پر یہ لوگ تاجر لوگ تھے اور مالدار لوگ تھے، اور سونار وغیرہ کی دکانیں کی تھی، تو کچھ مسلمان عورت کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی۔ تو جب بدتمیزی کی تو کوئی شخص سے غالباً مسلمان تھے، انہوں نے اس کو مارا بھی، غالباً قتل بھی کر دیا، اور اس کے بدلے میں ان کو شہید کر دیا، بات بڑھ گئی۔ تو جب بات بڑھی تو آپ علیہ السلام بھی اس معاملے کو سلجھانے کے لیے آئے، بات چیت کرنے کے لیے آئے، تو اس پر انہوں نے مسلمانوں کو دھمکی دی کہ تمہارا تو نہ تجربہ کار لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا ہے، ان کو کیا پتہ کہ جنگ کیا ہوتی ہے، جنگ تو ہم آپ کو کبھی وہ تو آپ کو بتائیں گے۔ تو کیونکہ یہ ہے نا، جنگ کے ہتھیار اور چیزیں، چونکہ مالدار تھے تو ان کے ریسورسز ان کے پاس اچھے تھے، تو تھے تو بزدل، لیکن ریسورسز ان کے پاس۔ تو جب دھمکی دی آپ علیہ السلام نے جو ہے پھر وہ اس کا محاصرہ کیا بنو قینقاع کا، اور پھر اس خط پہ ان کو چھوڑ دیا کہ آپ یہاں سے منتقل ہو جائے، اور اپنے سامان کو جو لے جا سکتے لے جائے، باقی چھوڑ دیں۔ اس کا جو سردار تھا وہ وہاں سے منتقل ہو گیا، اور یہ لوگ آگے کی طرف چلے گئے، خلیمہ خیبر وغیرہ آگے بکھر گئے، مسلمان واپس آ گئے۔ پھر اس کے بعد یہ تو ہو گیا کون سا، 2 ہجری ہو گئی نا، 2 ہجری ہوئی، اور 3 ہجری کے اندر یہ بدر کا بدلہ اتارنے کے لیے یہ لوگ آئے، تو اس میں ابو سفیان اس کو لیڈ کر رہا تھا طالباً بدر کا، تو یہ لوگ احد کے لیے آئے، تو غزوہ احد ہوا۔ نوجوانوں کی رائے کی جو لوگ شرکت نہیں کر پائے تھے بدر میں، کہ ہم تو جا کے وہاں ہم نکل کے مقابلہ کریں گے۔ قرآنوں کی رائے یہ تھی، ساتھیوں کی، صحابہ کی، اور آپ علیہ السلام کی غالباً منشا بھی یہ تھی کہ ہم پیچھے رہ کے ڈیفینس کریں۔ تیسرا مسئلہ یہ بھی تھا کہ منافقین بھی تھے اس کے اندر پیدا ہو گئے تھے، تو منافقین تو زیادہ لڑنا مرنا نہیں چاہ رہے تھے، وہ جان بچانا چھڑانا چاہ رہے تھے، تو ان کی رائے بھی اس میں عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کی بھی رائے یہ تھی کہ ہم پیچھے رہ کے مقابلہ کریں، لیکن نوجوانوں نے ذرا زور دکھایا اپنی رائے کے اندر، شوق کا زیادہ اظہار کیا، تو آپ علیہ السلام نے ان کی رائے کو مان لیا، اور پھر آپ گھر میں تشریف لے گا، اور اپنے جرح اور وار کا جو ڈریس ہوتا ہے جو پہنا جاتا ہے وہ پہن کے آپ باہر تشریف لائے۔ جب تک آپ یہ اندر گھر تشریف لے کے باہر آ رہے تھے، تو قرآن نے ان کو سمجھایا کہ بھائی ایسا زور نہیں دینا چاہیے تھا، آپ کو سمجھنا چاہیے، آپ نے زیادہ اصرار کر دیا، تو ان کو احساس ہوا، تو انہوں نے پھر آپ پر تشریف لایا۔ ہمارے وسلم اگر آپ کی منشا یہ ہے کہ پیچھے رہ کے مقابلہ کر رہے ہیں، تو ہم ڈیفینسو ہو کے مقابلہ کر لیں گے۔ ہمایوں نے نبی جب ایک دفعہ جنگ کا لباس پہن لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں اتارتا جب تک کہ کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ آپ فوج پہن کے پھر وہ نکلے بدر کی طرف، تو وہ تو احد کی طرف گئے،
اور وہ لوگ بھی وہاں سے آ گئے تھے، ان سے مقابلہ ہوا. تو اس مقابلے کے اندر جو ہے وہ خلاصہ یہ کہ عہد کے اندر اول حلے میں اس بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جنگ کا معائنہ کرنے کے بعد صحابہ کرام کو اپوائنٹ کیا ایک تو ایک اونچی جگہ کے اوپر کہ یہاں پہ تمہیں رہنا ہے، اور اس کو جگہ کو نہیں چھوڑنا. وہ 50 تیر انداز کے اس کے اندر ایک آدمی کو ذمہ دار بھی بنایا، کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا. بعض جگہ تو یہ اندازہ آتا ہے کہ اگر تم یہ دیکھو کہ کیا مردار کوٹ جانور بھی تم کو منڈلاتے نظر آ جائے نا، تمہیں جگہ کو نہیں چھوڑنا جب تک کہ تمہیں نہ آتا ہے. بعض جگہ یہ بھی آتا ہے اس حد تک. تو وہ اور باقی آپ نے جب وغیرہ مقابلہ ہوا تو محتمہ پہلے حلے میں ہی جیت گیا، یعنی غالب آ گئے. اور وہ لوگ آخرکار وہ جنتا میدان چھوڑ کے بھاگے. جب وہ چھوڑ کے بھاگے تو ان کو بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا دیکھ کر وہ دور نکلے، تو انہوں نے اندازہ کر لیا کہ جنگ تو ختم ہو گئی. اور پہلے زمانے کے اعتبار سے وہ مال غنیمت تو جمع کیا جاتا تھا. انہوں نے جو ہے یہ بھی نیچے اترنے لگے. ان کے امیر نے ساتھیوں نے یاد دہانی کرائی، لیکن اس نے یہ جگہ چھوڑنے کو منع کیا تھا، ہمیں یہیں پہ رہنا ہے. تو وہ تو اس وقت لیے تھے جب جنگ کے لیے جنگ ختم ہو گئی ہے. وہ تو وہ کہے بھاگ گیا، ختم ہو گئی. یہ لوگ جگہ چھوڑ کے آئے تو خالد بن ولید بھی اس جنگ میں تھے، انہوں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو جگہ خالی ہے، پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا. تو یہ جو مسلمان تھے یہ بھی شہید ہو گئے. اور پھر جب مسلمان دونوں طرف سے بیچ میں آ گئے تو ادھر سے کچھ لوگ تھے اور ادھر سے بھی کچھ لوگ تھے، تو مسلمان کو بہت نقصان ہوا. بیچ میں آپ علیہ السلام. اچھا ایک چیز آپ نے اور کسی حکمت کے پیش نظر غالباً کہ آپ نے کعب بن مالک، آپ جو زیرہ تن کرائے تھے، ٹھیک ہے، اس کو نکلنے کے بعد یہ جو آپ کی زیرہ جانی پہچانی ہوتی ہوگی، جو زیرہ تن کے آپ نکلے تھے، آپ نے کعب بن مالک سے اپنے زیرہ کو بدل دیا تھا کہ ان کی پہن کی اپنی ریت کسی وجہ سے. غالباً ایک وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کی پہچان ان کو نہ ہو سکے، کہ وہ پہچان میں، کیونکہ وہ اب فوج کے اندر آدمی ہوتا ہے تو وہ لباس بھی پہچان سکتا ہے نا، اور دور سے تو آپ نے اس کو بدل لیا. تو یہ ہو گیا. لیکن ہوا یہ کہ آپ علیہ السلام جب یہ واپس پلٹے پھر ایک دم جنگ کا پاسا پلٹ کے بعض جگہ ایسا ہوا، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا ہوا تھا، وہ شہید ہو گئے. وہ آپ علیہ السلام سے مشابہ تھے. تو اس پہ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. اور پھر آپ صاحب نظر بھی نہیں آ رہے تھے کہیں پر، سب پریشان تھے، آگے پیچھے دیکھ رہے تھے تو کہیں نظر نہ آئے. اور بہت دیر تک ایسے ہی معاملہ رہا مختلف موقعوں کے اوپر. اور ان کا مستقل وہ تھا کہ آپ علیہ السلام کو شہید کریں. تو آپ علیہ السلام کو ایک کمیاں وغیرہ دوسرے لوگوں نے حملہ بھی کیا، پتھر وغیرہ بھی پھینک کے مارے، جتنا آپ علیہ السلام کو سر مبارک پہ بھی لگا. ایک نے تلوار ماری تو ہوٹ پہ تو لگی رہی، اس کو کڑیاں جو ہیں آپ علیہ السلام کے دندان مبارک میں گھس گئیں، اور اس میں سے یعنی شہید خون نکلا اور پیر مبارک بھی زخمی ہوا. بعض جگہ یہ بھی آتا ہے کہ عبداللہ بن ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ جب یہ خود اندر آ گئی تو فرمایا کہ اس کو میں نکالوں گا. تو اس کو نکالنے کے لیے جب زور لگایا تو ان کا دانت بھی باہر آ گیا، پھر وہ نکلی. پھر دوسری کے لیے میں دوبارہ نکالا تو دوسرا دانت بھی ان کا باہر آ گیا، یعنی اتنا اندر تک وہ کڑی تھی. اس کو پھر بعد میں بند کیا گیا. تو اب اس میں یہ ہو گیا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تو صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں کہ نہیں شہید ہیں. علی فرماتے ہیں میں سب میں ڈھونڈتا رہا، شہداء میں بھی ڈھونڈتا رہا، کیونکہ جب جنگ کا پاسا تو پلٹ گیا تھا تو اس میں بھی ڈھونڈتا رہا کہ اللہ کے وسلم شہید میں ہیں، وہاں بھی کہیں نہیں ملے. تو ہمارا یہ تو ہو نہیں سکتا اللہ کے وسلم میدان کو چھوڑ دے. تو یہی ہوگا اللہ کے اللہ پاک نے ہماری یعنی کیا کہتے ہیں کسی نافرمانی کی وجہ سے اٹھا لیے. اور جب اللہ کے رسول ہی نہیں تو ذی کی کیا کرنے. اس طرح ساجد ردی کا واقعہ کہ اس طرح کچھ لوگ مدینہ منورہ میں تھے، حنظلہ رضی اللہ عنہ، جب ان کو خبر ملی کہ مسلمانوں پر تو شکست کا معاملہ آ رہا ہے تو وہ غسل کر رہے تھے اور وہاں سے نکل پڑے. پورا سارا نستے ہی طرح سے پلٹ گیا. اس طرح ایک صاحب تھے اسی وقت مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کوئی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، وہ بھی اس کے اندر شہید ہو گئے. تو کیا آپ نے فرمایا کہ جنت یا ایک نماز سے بھی موقع نہیں ملا. یہ معاملہ رہا. تو آخر میں آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ آہستہ 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 کر کے پہاڑی کی طرف اوپر کی طرف لے گئے. اس کے بعد صحابہ نے بڑے کارنامے کیے. ابو دجانہ انصاری بھی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور زبیر رضی اللہ عنہ تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تھے. بڑے بڑے انہوں نے ہمت کے ساتھ کام کیا. اور ایک عورت بھی تھی ام عمارہ بھی تھی، وہ بھی جنگ لڑ رہی. ام عمارہ اپنے بچوں کے ساتھ جنگ لڑ رہی تھی، بڑی بہادری کے ساتھ. آپ نے فرمایا تھی مطلب وہی عورت بھی ایسی بہادر ہو سکتی ہے، اتنے آپ ان کو رشک آیا ہوتی اور ام عمارہ سے کیا تھا. اور ایک تو ایسا بھی ہوا کہ آپ علیہ السلام سے جو ہے نا وہ ایک صحابی تھے، آپ ابو دجانہ ہی تھے، تو وہ لڑتے لڑتے ان کی فوت گر گئی، وہ جو روکنے کے لیے تیر روکنے کے لیے ہوتا ہے. تو ایک دم سے وہ آپ علیہ السلام کو اپنے پیچھے لے کر ایسے کمر ایسے کر کے کھڑے ہو گئے، سارے تیر آپ کی کمر میں آ گئی. تو اس طرح سے وہ پھر آپ علیہ السلام کی ایک طرف ہو گئے. تو آپ کے غالب فاطمہ رضی اللہ بھی تشریف لے آئیں گے، وہ جو گھر کی
اور سے عورتیں وغیرہ بھی یہاں اس میں آگے تھیں. جب مدینہ قبر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے خون مبارک کو روکنے کی کوشش کی اور برابر میں تھوڑے وقت کے لیے شہید بھی ہو گئے. اس جنگ سے پہلے ایسا بھی ہوا تھا کسی منافق نے وہ کھڈا بھی کھود دیا تھا کہ مسلمان پیچھے پہنچتے جیسے گڑے میں بھی آپ علیہ السلام غالباً گرے سے آپ کو چوٹ بھی رہی. تو پھر آپ علیہ السلام جب ہوش میں آئے کہ خوابوں کو پتہ چلا کہ آپ حیات ان کو جانوں میں جان آ جی اور پھر انہوں نے وہ دوبارہ سے جنگ کو لڑا. اب یہ مقابلہ ایسے ہو گیا کہ اب یہ لوگ ڈھونڈ رہے تھے کہ آپ ابو بکر اور عمر اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حیات کے چلیں گے. ان کو مل نہیں پایا تو یہ لوگ جنگ کے میدان سے پیچھے کو نکل گئے اور پھر انہوں نے وہاں سے کچھ نعرے وارے بھی لگائے کہ ہم نے ان کو تم میں مطلب محمد زندہ ہیں ابو بکر عمر زندہ ہیں. تو اللہ کے نے فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ زندہ ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر بھی زندہ ہے. تو گویا کہ یہ مکمل طور پر شکست نہیں. یہ تو آئے تھے کہ مدینہ کی اینٹ سینٹ بجانے کے لیے مسلمانوں کی ریاست ختم کرنے کے لیے مسلمانوں اللہ کے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے, لیکن تینوں کام نہیں کرتا ہے. تو نامکمل قسم کا ایک معاملہ تھا. اول میں مسلمان غالب رہے, بعد میں یہ پھر یہ وہاں سے نکلے. برابر سے ہم خدشہ یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ واپس پلٹ کر آ جائیں. ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ یہ لوگ اس طرف کو تھے تو آپ نے مدینہ سے نکلنے کے بعد ان کو اس طرف لے لیا تھا. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ مدینہ سے نے ایسے کریے, لیکن اس پر ڈر یہ تھا کہ مدینہ جائیں گے یہ نہیں جائیں گے, اس لیے کہ مدینہ کو جائیں گے تو بیچ میں پھنس جائیں گے دونوں طرف سے. تو لیکن جب یہ لوگ نقشہ پلٹا تو وہاں سے نکلے تو وہاں سے 17 ہو گیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ واپس بھوک اس طرف کو آ جائے. تو اب ہم لشکر پیچھے روانہ کیا ان کا تعاقب میں. تو وہاں جا کے آپ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اونٹوں پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں اور گھوڑے خالی جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واپس جا رہے ہیں, اور اگر گھوڑوں پہ جا رہے ہیں اور اونٹ خالی جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ واپس پلٹ سکتے ہیں. تو غالباً حضرت علی کو بھیجا, کسی کو بھیجا, انہوں نے جا کے اندازہ لگایا اونٹوں پہ جا رہے ہیں. آگے جا کے رکے, پھر وہاں کو مشورے بات چیت ہوتی ہے نا ساری, تو وہاں کو خیال ہے کہ یہ تو ہم نے کوئی مکمل کام ہی نہیں کیا, تو واپس جانا چاہیے. واپس سے مشورے ہونے لگے, اس سے پتہ ہے مسلمان کا تعاقب کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو پھر یہ گھبرا گئے اور وہاں سے اسی کو غنیمت جانا کہ نہیں آتے نکلو عزت رہ گئی ان کی, تو اتنا نہیں لوگ واپس پلٹ گئے. تو عہد کے اندر بھی اللہ پاک نے بتایا کہ یہ بات تھی کہ جب تم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی تھی, تم نے وہ بات کو نہیں مانا, تو پھر یہ حالات پلٹ گئی. یہ اصول ہے قیامت تک کی. عہد کے بعد یہ جو بن نذیر تھے تو انہوں نے کسی موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اپنے پاس, بات چیت کی. یہ یہاں کے جو یہودی تھے یہ پھر پلاننگ کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, ٹھیک ہے. اس میں کسی موقع پہ انہوں نے بلایا دیا, آپ علیہ السلام وہاں پر گئی دی, اور وہاں پہ جانے کے بعد انہوں نے سازش سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش. اس کی خبر اللہ پاک نے دے دی, اور آپ علیہ السلام غالباً ابو بکر بڑے صحابہ کے ساتھ تھے. ہم نے کسی کو بھی نہیں بتایا اور سیدھے اٹھے اور چل پڑے. وہ سمجھے کہ شاید آپ کہیں فراغت کے لیے جا رہے ہیں, کسی کو کوئی اطلاع نہیں, چلے گئے. کافی دیر تک آپ پلٹ چل نہیں آئے, تو لوگ ڈھونڈنے کے لیے کیا ہوا کیا نہیں ہوا, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, ڈھونڈتے رہے. بجائے اللہ کے رسول تو مدینہ کے لینا. تو پھر بعد میں بتایا کہ انہوں نے یہ سازش کی. غالباً سازش یہ تھی کہ آپ ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے اوپر سے کسی کو تیار کیا تھا جاتے اوپر سے کوئی چکی کا پارٹ وغیرہ کو اوپر سے گرا دو تو حادثہ سمجھ کے معاملہ ہو جائے گا. تو یہ بات بھی